آج ہم یووال نو ہراری کی کتاب 21ویں صدی کے لیے 21 اسباق پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہراری کی جو پچھلی کتابیں تھیں سیپینز یا ہومو ڈیس، وہ تو ماضی اور مستقبل کی ایک بڑی تصویر دکھاتی تھیں، بالکل، ایک ماضی پر تھی، ایک مستقبل پر۔ لیکن یہ کتاب یہ ان سے بہت مختلف ہے، یہ یہاں اور ابھی کے بارے میں ہے۔ جی، اور ہراری خود اس کو ایک ٹرائلوجی کا حصہ مانتے ہیں، مطلب ہم کہاں سے آئے، کہاں جا سکتے ہیں، اور اسی لیے آج ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اور اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا معلومات کے ایک سیلاب کی طرح ہے، ہر طرف شور ہے، صحیح، اور اس شور میں وہ کہتے ہیں وضاحت ہی طاقت ہے۔ وضاحت۔ یہاں وضاحت سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا صرف حقائق جان لینا کافی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ ہراری کے مطابق وضاحت کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ کون سی طاقتیں آپ کی سوچ پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اچھا، یعنی وہ الگورتھم جو آپ کو خبریں دکھا رہے ہیں یا وہ سیاسی کہانیاں جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں، یہ جاننا کہ آپ کو کون کنٹرول کر رہا ہے، یہی اصل طاقت ہے۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ سوالات بہت بڑے ہیں، مطلب ہم خود کو ایٹمی جنگ سے کیسے بچائیں، ماحولیاتی تباہی کا کیا کریں، ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ بالکل، اور ایک سوال جو مجھے ذاتی طور پر بہت پریشان کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں جب ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ 20 سال بعد دنیا کیسی ہوگی۔ یہی تو اصل چیلنج، اور اسی لیے یہ کتاب کوئی روایتی کہانی نہیں سناتی۔ تو پھر اس کی ساخت کیسی ہے؟ یہ اسباق کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کا مقصد سوچ کو ابھارنا ہے، کوئی آسان جواب دینا نہیں۔ یہ 5 بڑے حصوں میں بٹی ہوئی ہے: تکنیکی چیلنج، سیاسی چیلنج، سچائی اور لچک وغیرہ۔ چلیں سچائی والے حصے سے کوئی مثال لیں۔ فیک نیوز کے بارے میں ہراری کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے نا؟ جی، لیکن ان کا نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان تو ہمیشہ سے فیک نیوز پر یقین کرتے آئے ہیں۔ اچھا، مذہب، پیسہ، قوم پرستی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ کہانیاں ہیں جن پر لاکھوں لوگ یقین کرتے ہیں۔ تو پھر آج کیا مختلف ہے؟ آج فرق ٹیکنالوجی کا ہے۔ جھوٹ اب اتنی تیزی اور اتنے بڑے پیمانے پر پھیل سکتا ہے کہ وہ پوری تہذیب کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ مسئلہ جھوٹ نہیں، اس کی رفتار اور اس کی پہنچ ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن جو کتاب کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ ہے وہ شاید آخر میں آتا ہے۔ جی، جب وہ 20ویں صدی کی سیاست پر بات کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کی جو 3 بڑی کہانیاں تھیں، فاشزم، کمیونزم اور لبرلزم، وہ اب ختم ہو چکی ہیں۔ وہ اپنی طاقت کھو چکی ہیں۔ ایک منٹ، اس کو تھوڑا کھولتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مطلب وہ 3 بڑے نظریات جنہوں نے پچھلی صدی کو چلایا، فاشزم، کمیونزم اور لبرلزم، ہراری کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں اب ہمارے مسائل کا حل نہیں دے سکتے۔ بالکل، آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کے فون کا آپریٹنگ سسٹم پرانا ہو گیا ہے، ایپس کریش ہو رہی ہیں، سیکیورٹی کمزور ہے، اور آپ کو ایک نئے او ایس کی ضرورت ہے۔ اور اس صورتحال نے دنیا بھر کی لیڈرشپ کو بالکل کنفیوز کر دیا ہے۔ جی، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے۔ اور یہ بحران ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ہم تاریخ کے شاید سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، ایک طرف بائیوٹیک ہے، دوسری طرف انفوٹیک۔ یہ جڑواں انقلابات صرف معیشتوں کو نہیں بدل رہے، یہ تو ہمارے جسم اور ذہن کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ جینیاتی انجینئرنگ سے شاید امیر لوگ سپر ہیومن بن جائیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس لاکھوں نوکریاں ختم کر دیں۔ یہ انسانیت کی تعریف ہی بدل سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پرانی کہانیاں ناکام ہو چکی ہیں، پرانا آپریٹنگ سسٹم کریش ہو چکا ہے اور کوئی نئی کہانی ابھی ہے نہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہراری کے مطابق یہ اب ہمارا کام ہے، ہم سب کا کام ہے کہ دنیا کے لیے ایک نئی اپڈیٹڈ کہانی تخلیق کریں۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑا موقع بھی۔ نئے سماجی اور سیاسی ماڈلز بنانے کا کام دراصل ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ ہراری ایک نئی عالمی کہانی بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی دنیا میں جو پہلے سے کہیں زیادہ بٹی ہوئی لگتی ہے، کیا کوئی ایک عالمی کہانی ممکن بھی ہے؟ یا شاید مستقبل بہت سی چھوٹی موقامی کہانیوں کا ہوگا جو ایک دوسرے سے ٹکراتی رہیں گی۔ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر ہم پچھلی صدی کو دیکھیں، یعنی 20ویں صدی کو، تو دنیا میں مستقبل کے لیے 3 بڑی کہانیاں چل رہی تھیں: فاشزم، کمیونزم اور لبرلزم۔ جی بالکل، اور پھر دوسری جنگ عظیم اس نے تو فاشزم کی کہانی کو سمجھے کہ ختم ہی کر دیا، میدان سے ہی باہر کر دیا۔ بالکل۔
اس کے بعد یعنی 40 کی دہائی کے آخر سے لے کر 80 کی دہائی کے آخر تک دنیا بس دو کہانیوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی، کمیونزم اور لبرلزم۔ یعنی سرد جنگ کا دور۔ جی، وہی سرد جنگ۔ سب دیکھ رہے تھے کہ تاریخ کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ تو پھر جب سوویت یونین ٹوٹا تو کیا یہ سمجھ لیا گیا کہ لبرلزم ہی جیت گیا ہے، کہ بس یہی ایک کہانی بچی ہے؟ بالکل یہی خیال تھا، بلکہ ایک تاریخ کے خاتمے کا نعرہ بھی لگا۔ لبرل کہانی تھی بھی بہت پرکشش۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اس کا وعدہ بڑا سیدھا تھا، آزادی، انسانی حقوق اور آزاد منڈیاں، اور ان سب سے کیا ملے گا؟ امن اور خوشحالی۔ جی، اور دنیا کے زیادہ تر ممالک نے اس پر یقین بھی کر لیا تھا۔ لیکن پھر 2008 میں وہ عالمی مالیاتی بحران آ گیا۔ اس کے بعد سے چیزیں کچھ بگڑنا شروع ہوئیں۔ لوگوں کا اس کہانی سے اعتبار اٹھنے لگا۔ اور پھر 2016 کے واقعات، جیسے برطانیہ میں بریگزٹ ہوا، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے، کیا یہ اسی مایوسی کا نتیجہ تھا؟ یہ اس لہر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عروج تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ وہ کیا؟ 1938 میں دنیا کے پاس 3 کہانیاں تھیں، 1968 میں 2 رہ گئیں، 1998 تک آتے آتے صرف 1 بچی، لبرل کہانی۔ جی، لیکن 2018 تک ہمارے پاس 0 کہانیاں رہ گئیں۔ 0؟ یہ تو بہت بڑا خلا ہے، مطلب کوئی عالمی نظریہ ہی نہیں بچا۔ کوئی نہیں بچا، اور اس صورتحال نے جو لبرل اشرافیہ تھی، جو دہائیوں سے دنیا چلا رہی تھی، ان کو ایک صدمے میں ڈال دیا۔ یعنی ان کی تو سمتی کھو گئی ہوگی۔ بالکل، بے سمتی کی کیفیت ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی کہانی ہی نہ ہو تو کسی بھی چیز کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ تو ایک طرف تو یہ نظریاتی بحران ہے، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی بھی تو بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ کیا ان دونوں کا کوئی تعلق ہے؟ ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لبرل سیاسی نظام جو ہے، جی، یہ بنا تھا صنعتی دور کے لیے۔ اچھا، مطلب بھاپ کے انجن، فیکٹریوں اور ٹیلی فون کے زمانے کے لیے۔ بالکل، یہ آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کے جو انقلابات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اور انسانی حقوق جیسے نظریات اب پرانے پڑ گئے؟ وہ اس نئی دنیا کے لیے ناکافی ہیں۔ جی، اور عام لوگ بھلے وہ مصنوعی ذہانت کو نہ سمجھتے ہوں جی، یا بائیو ٹیکنالوجی کو نہ سمجھتے ہوں، لیکن وہ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ مستقبل ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اور اسی سے ایک نیا خوف پیدا ہو رہا ہے۔ جی، ایک بالکل نیا خوف۔ 20ویں صدی میں عوام کا سب سے بڑا ڈر تھا استحصال، ایکسپلائٹیشن۔ صحیح، کہ ان سے ناجائز کام لیا جائے گا، ان کا حق مارا جائے گا۔ بالکل، لیکن 21ویں صدی میں عوام کا سب سے بڑا خوف غیر متعلق ہو جانا ہے، irrelevance۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن بات ہے۔ استحصال کے خلاف تو آپ لڑ سکتے ہیں، یونین بنا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، جی، لیکن غیر متعلق ہونے کے خلاف کیسے لڑا جائے جب سسٹم کو آپ کی ضرورت ہی نہ ہو؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ جب ایک معاشی اشرافیہ کو عوام کی ضرورت ہی نہ رہے تو عوام کیا کریں گے؟ شاید 21ویں صدی کی بغاوتیں استحصال کے خلاف نہیں ہوں گی، بلکہ غیر متعلق ہونے کے خلاف ہوں گی۔ جی بالکل۔ تو پھر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اگر لبرلزم، قوم پرستی یا اسلام، ان میں سے کسی کے پاس بھی موسمیاتی تبدیلی اور ٹیکنالوجی کے ان مسائل کا کوئی واضح جواب نہیں ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ اور یہی سوال ہمیں ایک آخری نقطے پر لاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح صنعتی انقلاب نے 20ویں صدی کے نئے نظریات پیدا کیے، کمیونزم اور لبرلزم جیسے آپ نے کہا، جی، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ بائیو ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آنے والے انقلابات کو ایک مکمل طور پر نئی عالمی کہانی کی ضرورت ہو؟ ایک ایسی کہانی جو شاید آزادی اور مساوات جیسے پرانے نظریات سے بھی آگے کی کوئی چیز ہو۔ شاید۔ 2050 میں ملازمت کی دنیا کیسی ہوگی؟ اس کا کوئی واضح جواب تو نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مشین لرننگ اور روبوٹکس ہر چیز کو بدل دیں گے، لیکن یہ تبدیلی ہوگی کیسی؟ اس پر 2 بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانیاں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی قیامت آنے والی ہے، چند دہائیوں میں اربوں لوگ معاشی طور پر بیکار ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایک بہت ہی آپ کہیں پرامید تصویر ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ کی طرح نئی نوکریاں لائے گی اور سب کے لیے زیادہ خوشحالی۔ تو پھر آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ تبدیلی پچھلی صنعتی تبدیلیوں سے مختلف کیوں ہے؟
پہلے بھی تو مشینیں آئی تھیں، لیکن انسانوں نے خود کو ڈھا لیا کا؟ دیکھیں، فرق بہت بنیادی ہے۔ انسانوں کے پاس دو طرح کی صلاحیتیں ہیں، ایک جسمانی اور دوسری ذہنی یعنی کوگنیٹو۔ صنعتی انقلاب میں مشینوں نے صرف ہمارے جسمانی کاموں میں مقابلہ کیا تھا، کھیتی باڑی، فیکٹری کا کام، اس طرح کی چیزیں، لیکن سوچنے، سیکھنے، سمجھنے کی صلاحیت میں انسانوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اور اب مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اس ذہنی میدان میں بھی ہمیں چیلنج کر رہی ہے۔ چیلنج سے بھی میں کہوں گا بہت آگے کی بات ہے۔ اے آئی اب ہمیں بہت سے ذہنی کاموں میں پیچھے چھوڑ رہی ہے، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس میں انسانی جذبات کو سمجھنا بھی شامل ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مشین انسانی جذبات کو سمجھ سکتی ہے جو خود انسانوں کے لیے اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں؟ یہ تو سائنس فکشن لگتا ہے۔ پہلے لگتا تھا، اب نہیں۔ دیکھیں، بائیولوجی کے مطابق ہمارے جذبات، ہمارے فیصلے، یہاں تک کہ جسے ہم وجدان کہتے ہیں، وہ بھی دراصل بائیو کیمیکل الگورتھم کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا لاکھوں سال کے ڈیٹا پر پیٹرن پہچاننے کا عمل ہے۔ اچھا۔ اور جب بات پیٹرن پہچاننے کی ہو، تب مشینیں یہ کام ہم سے لاکھوں گنا تیزی سے اور زیادہ درستگی سے کر سکتی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اے آئی صرف نوکریاں نہیں لے رہی، بلکہ وہ ہماری فیصلہ سازی کی صلاحیت کو بھی چیلنج کر رہی ہے۔ اور ذرائع میں اے آئی کے دو غیر انسانی صلاحیتوں کا بھی ذکر ہے، کنیکٹیوٹی اور اپڈیٹیبلٹی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لاکھوں انسانوں کی جگہ لاکھوں روبوٹس نہیں لا رہے ہیں، بلکہ ایک متحدہ، ایک مربوط نیٹ ورک لا رہے ہیں۔ اس کی بہترین مثال خود چلنے والی گاڑیاں ہیں۔ اگر ایک انسانی ڈرائیور کوئی غلطی کرتا ہے تو صرف وہ اس سے سیکھتا ہے، لیکن اگر ایک خودکار کار کسی گڑھے سے بچنے کا نیا طریقہ سیکھتی ہے تو وہ فوراً یہ معلومات پورے نیٹ ورک کی لاکھوں گاڑیوں کو بھیج دیتی ہے۔ واو! وہ سب ایک ہی لمحے میں سیکھ جاتی ہیں۔ یہ تو ایک بہت مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں آٹومیشن کو قبول کرنا چاہیے۔ مطلب اگر اس سے سڑک پر ہونے والے 90% حادثات روکے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لاکھوں جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ نوکریوں سے زیادہ انسانوں کی حفاظت اہم ہے۔ بالکل، مقصد انسانوں کی حفاظت ہے، نوکریوں کی نہیں۔ جو ڈرائیورز یا ڈاکٹرز بیکار ہوں گے انہیں کوئی دوسرا کام تلاش کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ جو نئی نوکریاں بنیں گی جیسے اے آئی کی دیکھ بھال یا سائبر سیکیورٹی، ان کے لیے تو بہت اعلیٰ مہارت چاہیے ہوگی۔ اس سے ایک عام غیر ہنرمند مزدور کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کیا ہم ایک نئی بیکار کلاس پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ 19ویں صدی میں جب ٹریکٹر آئے تو گھوڑے بیکار ہو گئے تھے، وہ کوئی نئی نوکری نہیں سیکھ سکتے تھے۔ خدشہ یہی ہے کہ کہیں انسانوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ اسی مسئلے کے ایک ممکنہ حل کے طور پر یونیورسل بیسک انکم یعنی UBI کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ خیال یہ ہے کہ حکومتیں ٹیکنالوجی سے کھربوں کمانے والی کمپنیوں پر ٹیکس لگائیں اور اس پیسے سے ہر شہری کو گزارے کے لیے ایک بنیادی وظیفہ دیں۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ سب سے بڑا سوال تو یونیورسل کی تعریف کا ہے۔ فرض کریں آٹومیشن کی وجہ سے بنگلہ دیش میں کپڑے کی پوری صنعت تباہ ہو جاتی ہے، تو کیا کیلیفورنیا یا جرمنی کا ووٹر اس بات پر راضی ہوگا کہ اس کے ٹیکس کا پیسہ بنگلہ دیش کے کسی بے روزگار ورکر کو دیا جائے جسے وہ جانتا تک نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج ہے۔ تو ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں معاشی ناہمواری شاید اور بھی بڑھ جائے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور فرض کریں کہ ہم یہ معاشی مسئلہ کسی طرح حل کر بھی لیں، تو ایک اس سے بھی گہرا سوال باقی رہتا ہے۔ اس چیلنج کا کیا بنے گا جب اختیار، فیصلے کرنے کی طاقت انسانوں سے الگورتھم کو منتقل ہو جائے گی؟ جب آپ کی صحت، آپ کی تعلیم، آپ کی زندگی کے اہم فیصلے شاید ایک مشین کر رہی ہوگی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو شاید ڈیجیٹل امیرتوں کا راستہ کھول سکتی ہے۔ اور ذرا سوچیں کہ آپ کی سمارٹ واچ یہ جانتی ہو کہ آپ اپنے ملک کے لیڈر کی تصویر دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں،
اور یہ سارا ڈیٹا سیدھا حکومت کے پاس جا رہا ہو۔ اور آج ہم اسی ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے ہیں جو لبرلزم کے پورے نظریے کو چیلنج کر رہی ہے۔ جی، اور ہمارے ذرائع ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، کیا انسانی آزادی جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں اب ایک پرانی سوچ بننے والی ہے؟ بالکل، اور اس کی جڑ لبرلزم کے بنیادی خیال میں ہے۔ دیکھیں، پچھلی کچھ صدیوں سے ہم یہی مانتے آئے ہیں نا کہ اصل اختیار فرد کے پاس ہے، یعنی سیاست میں ووٹر بہتر جانتا ہے، معیشت میں گاہک ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور ذاتی زندگی میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے دل کی سنو۔ یہ خیال کہ انسانی احساسات ہی حتمی اتھارٹی ہیں، یہ ہمارے پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ تو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ مطلب پرانے وقتوں میں تو اختیار خدا کے پاس ہوتا تھا یا بادشاہ کے پاس، انسان کے دل میں تو نہیں۔ تو اب اچانک ہمارے احساسات خطرے میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس اب ہمیں ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ احساسات کوئی جادوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی پراسرار آزاد مرضی نہیں؟ نہیں، یہ دراصل ہمارے جسم کے اندر ہونے والے بائیو کیمیکل حساب کتاب ہے۔ ہمارا دماغ ہر لمحے بقا اور افزائش نسل کے امکانات کا حساب لگا رہا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو کیا محبت، غصہ، خوف یہ سب صرف ریاضی ہے؟ اس میں کوئی روح یا میں جیسی چیز شامل نہیں؟ سائنسی نقطے نظر سے نہیں، اور دیکھیں صدیوں تک اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ کوئی بھی بیرونی طاقت، چاہے وہ کوئی حکومت ہو یا کوئی ادارہ، ان اندرونی حساب کتاب کو ہیک نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، لیکن اب دو انقلابات ایک ساتھ آئے ہیں، بائیو ٹیکنالوجی اور انفوٹیک، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو بگ ڈیٹا الگوریدم وجود میں آتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الگوریدم ہمارے احساسات کو ہم سے بہتر سمجھنے لگیں گے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے، اور اس کی شروعات ہو بھی چکی ہے۔ طب کی مثال لے لیں۔ ٹھیک ہے، ایک بائیو میٹرک سینسر جو آپ 24 گھنٹے پہنے رکھیں، وہ آپ کے جسم میں کینسر کا پتہ اس سے بہت پہلے لگا سکتا ہے جب آپ خود بیمار محسوس کریں۔ تو اس وقت آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ اپنے احساس پر کہ میں ٹھیک ہوں، یا اس الگوریدم پر جو کہہ رہا ہے کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے؟ بالکل، اختیار انسان سے مشین کو منتقل ہو رہا ہے۔ صحت کی بہتری تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن یہی ٹیکنالوجی اگر تفریح کے لیے استعمال ہو، جیسے نیٹ فلکس پر، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سوچیں کہ آپ کے ٹی وی کا کیمرہ آپ کے تاثرات نوٹ کر رہا ہے، اور بائیو میٹرک سینسر آپ کے دل کی دھڑکن کو، تو نیٹ فلکس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا سین آپ کو ہنساتا ہے، کون سا رلاتا ہے، اور کون سا بور کرتا ہے۔ جی، اور جلدی وہ ایسی فلمیں بنا سکیں گے جو آپ کے لیے ایک بہترین جذباتی تجربہ ہوں۔ اور جب کوئی الگوریدم آپ کے بارے میں اتنا کچھ جان جائے تو کیا وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کالج میں کیا پڑھنا چاہیے یا کس سے شادی کرنی چاہیے؟ بالکل، یہ تو کوئی مستقبل کی بات نہیں لگتی۔ آج کل کی ڈیٹنگ ایپس بھی تو یہی کر رہی ہیں، ہے نا؟ تو اپنے دل کی سنوں کا مشورہ جلدی اپنے الگوریدم کی سنوں میں بدل جائے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ اس سے زندگی کا پورا تصور بدل سکتا ہے۔ زندگی پھر فیصلوں کا ڈرامہ نہیں رہے گی، بلکہ الگوریدم کی ہدایات پر عمل کرنے کا نام بن جائے گا۔ جی، اور اس کا ایک بہت بہت تاریک پہلو بھی ہے۔ اگر یہ طاقت حکومتوں کے ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے وہ شمالی کوریا والی مثال کہ ہر شہری کو ایک بائیو میٹرک کڑا پہننے پر مجبور کر دیا جائے۔ جو عظیم رہنما کی تصویر دیکھ کر غصے کی علامتیں جیسے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا نوٹ کر لیں، اور اگلے ہی دن وہ شخص کسی کیمپ میں ہو۔ یہی تو خطرہ ہے۔ آمریتوں کے لیے یہ ایک فیصلہ کن برتری ہے۔ مشین لرننگ کو کام کرنے کے لیے ڈیٹا چاہیے، بہت سارا ڈیٹا۔ اور ایک ایسی حکومت جو اپنے تمام شہریوں کا ڈی این اے، میڈیکل ریکارڈز اور بایومیٹرک ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا کر لے۔ اسے ان معاشروں پر زبردست برتری حاصل ہوگی جو شہریوں کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں یا تو جمہوریت کو خود کو ایک بالکل نئی شکل میں ڈھالنا ہوگا، یا پھر ہم سب ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ میں زندگی گزاریں گے۔ اور مصنف کے مطابق خطرہ صرف آزادی کے خاتمے کا نہیں ہے۔ نہیں، ایک سوال اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ جب تمام دولت اور طاقت ایک چھوٹی سی ایلیٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی جو ان الگوریدم کو کنٹرول کرتی ہے، تو باقی اربوں لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ کیا تاریخ میں پہلی بار انسانوں کی بڑی اکثریت استحصال کا شکار نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بھی بدتر وہ غیر متعلق یعنی irrelevant ہو جائے گی؟
اچھا، تو پچھلی کئی دہائیوں سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ دنیا برابری کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ کہ گلوبلائزیشن، نئی ٹیکنالوجیز، یہ سب مل کر اس سفر کو اور تیز کر دیں گے۔ جی یہی بیانیہ تھا۔ لیکن اب جو سورسز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک بالکل ایک مختلف ہی تصویر دکھا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ 21ویں صدی شاید تاریخ کے سب سے غیر مساوی معاشرے بنا دے۔ بالکل، عالمگیریت سے ملکوں کے بیچ فاصلے تو کم ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ طبقات کے درمیان امیر اور غریب میں خلیج اور وسیع ہو جائے۔ تو 20ویں صدی میں ایسا کیا مختلف تھا؟ دیکھیں، 20ویں صدی کی جو تاریخ ہے وہ بڑی حد تک طبقات، نسلوں اور جنسوں کے درمیان عدم مساوات کو کم کرنے کے گرد ہی گھومتی تھی۔ اس کی وجہ صنعتی معیشت تھی۔ اچھا، اس دور میں عام مزدوروں پر، عام سپاہیوں پر انحصار کیا جاتا تھا، تو حکومتوں نے عوام کی صحت، تعلیم اور فلاح و بہبود پر بہت سرمایہ کاری کی۔ کیونکہ انہیں لاکھوں صحت مند مزدوروں اور وفادار سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ جی بالکل۔ لیکن اب لگتا ہے کہ وہ وعدہ کہیں ٹوٹ رہا ہے۔ آج کے اعداد و شمار تو ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین 1% لوگوں کے پاس آدھی دولت ہے، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ صرف 100 امیر ترین افراد کے پاس غریب ترین 4 ارب لوگوں سے زیادہ دولت ہے۔ اور مصنوعی ذہانت اور بائیو ٹیکنالوجی کے امتزاج سے یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے ٹیکنالوجی تو مدد کرتی ہے نا۔ یہ ممکن ہے کہ مصنوعی ذہانت زیادہ تر انسانوں کی معاشی قدر اور ان کی سیاسی طاقت دونوں کو ختم کر دے، اور اسی وقت بائیو ٹیکنالوجی میں جو بہتری آ رہی ہے وہ معاشی عدم مساوات کو حیاتیاتی عدم مساوات میں بدل سکتی ہے۔ حیاتیاتی مطلب بایولوجیکل؟ جی، بایولوجیکل۔ انتہائی امیر لوگ اپنی بے پناہ دولت سے ایسی چیزیں خرید سکیں گے جو پہلے ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ صرف سٹیٹس سمبل نہیں بلکہ زندگی خود خرید سکیں گے۔ زندگی؟ اگر زندگی کو طول دینے اور جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کرنے کے نئے علاج مہنگے ہوئے تو انسانیت حیاتیاتی ذاتوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 2100 تک امیر لوگ واقعی کچی آبادیوں میں رہنے والوں سے زیادہ باصلاحیت، زیادہ تخلیقی اور ذہین ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک حقیقی امکان ہے۔ اور جب امیر اور غریب کے درمیان صلاحیتوں کا یہ حقیقی فرق پیدا ہو گیا تو اسے ختم کرنا تو تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو پھر انسانیت، وہ سپر ہیومنز کی ایک چھوٹی سی کلاس اور بیکار ہومو سیپینز کی ایک بہت بڑی نچلی کلاس میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور جب عوام اپنی معاشی اہمیت اور سیاسی طاقت کھو دیں گے تو ریاست بھی ان کی صحت، تعلیم اور فلاح و بہبود میں سرمایہ کاری کی ترغیب کھو سکتی ہے، کیونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جی، فالتو ہونا یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اگر ہم اس ساری دولت اور طاقت کو ایک چھوٹے سے طبقے کے ہاتھوں میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کی چابی کیا ہے؟ قدیم زمانے میں زمین سب سے اہم اثاثہ تھی، پھر مشینیں اور کارخانے آئے۔ 21ویں صدی میں سب سے اہم اثاثہ کیا ہوگا؟ ڈیٹا۔ ڈیٹا؟ ہاں، 21ویں صدی میں ڈیٹا زمین اور مشینری دونوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے اہم اثاثہ بن جائے گا، اور سیاست وہ ڈیٹا کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کی جدوجہد ہوگی۔ لیکن ڈیٹا کیسے؟ دیکھیں، اگر ڈیٹا بہت کم ہاتھوں میں چلا گیا تو انسانیت مختلف انواع میں تقسیم ہو جائے گی۔ گوگل، فیس بک اور ٹینسنٹ جیسی بڑی کمپنیاں پہلے ہی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ وہ ہمیں مفت معلومات، خدمات اور تفریح دے کر ہماری توجہ حاصل کرتی ہیں۔ اور پھر ہماری توجہ مشتہرین کو بیچ دیتی ہیں۔ جی، لیکن ان کا اصل کاروبار اشتہارات بیچنا نہیں ہے، بلکہ ہماری توجہ حاصل کر کے وہ ہمارے بارے میں بے تحاشا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں جو کسی بھی اشتہاری آمدنی سے کئی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم ان کے گاہک نہیں، ہم ان کی پروڈکٹ ہیں۔ یہ انسانیت کا اجتماعی اثاثہ ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ حکومتوں کو یہ اختیار دینا بڑی کارپوریشنوں کی طاقت کو تو کم کر سکتا ہے، لیکن اس سے خوفناک ڈیجیٹل آمریتیں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ صحیح۔ دوسری طرف ڈیٹا کی نجی ملکیت کا تصور وہ پرکشش لگتا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ ڈیٹا زمین اور مشینوں جیسا تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ اور کہیں نہیں ہوتا۔
یہ روشنی کی رفتار سے حرکت کر سکتا ہے اور آپ اس کی جتنی چاہیں کاپیاں بنا سکتے ہیں۔ تو پھر اسے کیسے منظم کیا جائے؟ اسی لیے ہمیں اپنے وکلاء، سیاستدانوں، فلسفیوں اور یہاں تک کہ شاعروں کو بھی اس معاملے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ ڈیٹا کی ملکیت کو کیسے منظم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دور کا شاید سب سے اہم سیاسی سوال ہے۔ اور اگر ہم نے اس سوال کا جلد جواب نہیں دیا تو ہمارا سماجی اور سیاسی نظام تباہ ہو سکتا ہے۔ لوگ پہلے ہی آنے والی تباہی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جس طرح لوگ مفت ای میل سروسز اور بلیوں کی مزاحیہ ویڈیوز کے بدلے خوشی خوشی اپنا سب سے قیمتی احساسہ، اپنا ذاتی ڈیٹا دے دیتے ہیں، یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے افریقی اور مقامی امریکی قبائل نے نادانستگی میں رنگین موتیوں اور سستی چیزوں کے بدلے یورپی سامراجیوں کو پورے ممالک بیچ دیے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ تو کیا ہم بھی نادانستگی میں اپنا مستقبل بیچ رہے ہیں؟ تو بات شروع کرتے ہیں فروری 2017 سے۔ مارک زکربرگ نے ایک منشور جاری کیا تھا۔ جی، وہ کافی مشہور ہوا تھا۔ بالکل، اور اس میں انہوں نے فیس بک کے ایک بہت بڑے مقصد کی بات کی، یعنی ایک عالمی برادری بنانے کی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آج کل کی سماجی اور سیاسی بے چینی ہے نا، جی، اس کی جڑ اصل میں انسانی برادریوں کا ٹوٹنا ہے۔ اچھا، اور پھر میرے خیال میں کچھ ہی مہینوں بعد جی، جون 2017 میں انہوں نے کمیونٹی سمٹ میں ایک اور بڑا اعلان کیا۔ کیا تھا وہ؟ کہ فیس بک کے انجینئرز وہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال کریں گے اوکے، اور اسے 1 ارب لوگوں کو بامانی کمیونٹیز میں شامل ہونے میں مدد دیں گے۔ مقصد معاشرتی تانے بانے کو پھر سے مضبوط کرنا تھا۔ بہت بڑا وعدہ تھا۔ لیکن پھر ظاہر ہے کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ جی، اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے فیس بک پر جو اعتماد تھا اس کو بہت نقصان پہنچایا اور ان تمام وعدوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوال اٹھنے لگے۔ بالکل، لیکن دیکھیں مسئلہ صرف ڈیٹا کا نہیں تھا۔ اچھا، مسئلہ اس سے کئی زیادہ گہرا ہے، ہماری اپنی بائیولوجی میں ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم آج بھی ذہنی طور پر پتھر کے زمانے کے انسان ہیں؟ جی بالکل، ہم بنے ہی ہیں چند درجن لوگوں کے چھوٹے گروہوں میں رہنے کے لیے۔ ہماری ساخت ہی ایسی ہے۔ تو وہ جو 150 لوگوں کی حد والی بات ہے، وہ آج بھی ویسی ہی ہے، چاہے فیس بک پر ہمارے 5000 دوستی کیوں نہ ہوں۔ جی، ہم حقیقی معنوں میں 150 سے زیادہ لوگوں کو جان ہی نہیں سکتے، اور یہیں سے آن لائن اور آف لائن دنیا کا فرق شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک بہت بنیادی بات جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ انسانوں کے جسم ہوتے ہیں۔ صحیح، ہم صرف ڈیجیٹل پروفائلز تو نہیں ہیں، بالکل۔ اور جسمانی موجودگی کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یعنی کیلیفورنیا میں بیٹھا کوئی دوست اسرائیل میں اپنے بیمار دوست کے لیے ظاہر سوپ کا پیالہ تو نہیں لا سکتا۔ یہی تو بات ہے، حقیقی برادری کی ایک جسمانی گہرائی ہوتی ہے جو آن لائن ممکن ہی نہیں۔ اور ٹیکنالوجی کمپنیاں اس حقیقت کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ان کے لیے تو انسان کیا ہے؟ 2 آنکھیں، 2 کان اور 10 انگلیاں، جو ایک اسکرین اور ایک کریڈٹ کارڈ سے جڑی ہیں۔ بالکل، وہ ہمارے جسم کو بس ایک انٹرفیس سمجھتے ہیں، ہمارے وجود کا مرکز نہیں۔ اسی لیے وہ تجربات شیئر کرنے پر اتنا زور دیتے ہیں۔ جی، تاکہ لوگ اس پر توجہ دیں کہ دوسرے کیا دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خود کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس سے انسان اپنے جسم اور حواس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اپنے جسم سے دور ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں کبھی بھی گھر جیسا محسوس نہیں کر پاتا۔ یہ جو قریبی تعلقات ہیں، یہ ایک زیرو سم گیم کی طرح ہیں۔ یعنی ایک کی جیت دوسرے کی ہار۔ ہاں، مطلب جو وقت اور توانائی کوئی ایران میں اپنے آن لائن دوستوں کو جاننے پر لگا رہا ہے، وہ وقت وہ اپنے پڑوسیوں سے چرا رہا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹوں فون پر سکرول کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور جو شخص ساتھ بیٹھا ہے اس سے بات نہیں ہوتی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی کمپنیاں انسانی جسم کی اس حقیقت کو مان لیں گی تو ان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ شاید آن لائن اور آف لائن کے بیچ کی جو حد ہے نا، جی، اسے پوری طرح مٹانے کی کوشش کریں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیسے کریں گی وہ یہ؟ بائیو میٹرک سینسرز کے ذریعے، یعنی ایسے آلات جو آپ کے جذبات، آپ کے دل کی دھڑکن کو بھی محسوس کر سکیں۔ اور شاید براہ راست دماغی کمپیوٹر انٹرفیس سے؟ جی بالکل، وہ ہماری جلد کے نیچے تک پہنچنا چاہیں گی، ہماری سوچ تک رسائی حاصل کرنا چاہیں گی۔ یہ تو کافی
ایک خوفناک خیال ہے کہ مستقبل میں آن لائن اور آف لائن کا فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ جی، تو جب یہ ٹیکنالوجی کمپنیاں ہمارے جسموں کو بھی اسی طرح کنٹرول کرنا شروع کر دیں گی جیسے آج وہ ہماری آنکھوں اور انگلیوں کو کرتی ہیں، تو شاید ہم ان پرانے دنوں کو یاد کریں گے۔ جب یہ دونوں دنیایں الگ تھیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب ہمارے جسمانی وجود اور ہماری آن لائن شخصیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو پھر انسان ہونے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ آج کل نا ایک خیال بہت عام ہو گیا ہے، یہ جو تہذیبوں کے تصادم والی بات ہے، مطلب شام کی خانہ جنگی ہو، داعش کا ابھرنا یا بریگزٹ، ہر بڑے واقعے کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے مغرب اور اسلام کے درمیان کوئی بہت بڑا ٹکراؤ چل رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسانیت قدرتی طور پر الگ الگ تہذیبوں میں بٹی ہوئی ہے جو ہمیشہ لڑتی رہیں گی۔ جی، اور یہیں پر ایک بنیادی غلط فہمی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظریہ تاریخ کو حیاتیات کے اصولوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جانوروں کی دنیا میں انواع کی شناخت بالکل واضح ہوتی ہے۔ چمپینزی اور گوریلا، ان کی الگ حیاتیاتی حقیقتیں ہیں جو لاکھوں سالوں سے ویسی ہی ہیں۔ اچھا، ان کے ڈی این اے میں فرق ہے، لیکن انسانی گروہ وہ اس طرح کام نہیں کرتے۔ ایک منٹ، لیکن جب ہم جرمنوں کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص تصویر ذہن میں آتی ہے نا، جیسے انجینئرنگ، وقت کی پابندی، ایک خاص قسم کا نظم و ضبط۔ یہ خیالات کہیں سے تو آئے ہوں گے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جو خصوصیات آپ گنوا رہی ہیں یہ مستقل نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، پچھلی ایک صدی میں ہی جرمنی نے 6 مختلف نظام دیکھے ہیں۔ 1914 میں ہوئنزولر سلطنت تھی، پھر ویمار ریپبلک، پھر ہٹلر کا تھرڈ رائخ۔ اور پھر مشرقی اور مغربی جرمنی میں تقسیم۔ بالکل، اور آج اینجلا مرکل کا متحدہ جمہوری جرمنی ہے۔ تو کیا ان سب میں کوئی ایک جرمن جوہر مشترک تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی شناخت بہت لچکدار ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی مستقل جوہر نہیں ہوتا تو پھر کسی تہذیب کی شناخت ہوتی کیا ہے؟ یہیں پر اصل دلچسپ بات ہے۔ تہذیبوں کی شناخت اکثر ان کے اندرونی جھگڑوں اور اختلافات سے ہوتی ہے، نہ کہ مشترکہ خصوصیات سے۔ مثال کے طور پر 1618 میں یورپی ہونے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ آپ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان ایک شدید مذہبی جنگ کا حصہ ہیں۔ اچھا، یعنی آپ چاہے جس طرف بھی ہوں، یہ تنازع ہی آپ کی یورپی شناخت کی بنیاد تھا؟ بالکل، یہی تو نکتہ ہے۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ تو اگر ہم اسی منطق کو آج کی دنیا پر لاگو کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب انجانے میں ایک ہی عالمی تہذیب کا حصہ ہیں، کیونکہ ہم سب ایک جیسے عالمی مسائل سے لڑ رہے ہیں۔ بالکل، اور عملی طور پر دیکھیں تو آج دنیا میں صرف ایک ہی تہذیب ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال اولمپکس ہیں۔ 2016 کے ریو اولمپکس میں دنیا بھر سے ایتھلیٹس آئے اور سب ایک ہی اصولوں پر متفق تھے۔ اب ذرا تصور کریں کہ 2016 میں کوئی قرون وسطیٰ کے اولمپکس کروانے کی کوشش کرتا۔ ہاں، وہ تو ناممکن ہوتا۔ جی، ناممکن ہوتا۔ ہر سلطنت کے کھیل، اصول اور سیاسی نظریات بالکل مختلف ہوتے۔ صحیح بات ہے، اور یہ صرف کھیلوں تک محدود نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ عالمگیریت ہر شعبے میں ہے۔ آج دنیا کی تقریباً 200 ریاستیں ایک ہی سیاسی ماڈل پر متفق ہیں، یعنی خود مختار ریاستیں، بین الاقوامی قانون، سفارتکاری۔ معیشت کو دیکھیں تو تقریباً ہر کوئی سرمایہ دارانہ نظام کے کسی نہ کسی ورژن کو مانتا ہے۔ اور وہ داعش والی مثال؟ ہاں، یہاں تک کہ داعش، جو عالمی نظام کی شدید ترین مخالف تھی، وہ بھی اپنی معیشت چلانے کے لیے امریکی ڈالر استعمال کرتی تھی۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت ہی عجیب ہے۔ مطلب دنیا کی سب سے بڑی گلوبلائزیشن کی مخالف تنظیم بھی اسی کے بنائے ہوئے معاشی اصولوں پر چلنے پر مجبور تھی۔ جی، اور یہی اس نقطے کو ثابت کرتا ہے۔ عملی دنیا میں آپ عالمی نظام سے باہر رہ ہی نہیں سکتے، چاہے آپ نظریاتی طور پر اس کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں۔ پیسہ پیسہ ہوتا ہے، اور آج عالمی پیسہ امریکی ڈالر ہے۔ اور شاید اس کی سب سے مضبوط دلیل سائنس ہے۔ بلا شبہ، آج ایک ایرانی ڈاکٹر اور ایک اسرائیلی ڈاکٹر انسانی جسم کے بارے میں بالکل ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں۔ جب ایران اور شمالی کوریا جوہری پروگرام بناتے ہیں تو وہ فزکس کے وہی اصول استعمال کرتے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کرتے ہیں۔ مطلب کوئی اسلامی فزکس یا کمیونسٹ بائیولوجی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ کچھ بھی نہیں۔ جب انہیں آٹم بم بنانا ہوتا ہے تو آئنسٹائن کا وہی فارمولا E=mc² استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے
کہ اگرچہ ہماری زبانیں، مذاہب، مقامی ثقافتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جب عملی معاملات کی بات آتی ہے، ریاست کیسے چلانی ہے، معیشت کیسے منظم کرنی ہے، ہاسپٹل یا حتیٰ کہ بم کیسے بنانا ہے، ان سب معاملات میں ہم سب ایک ہی عالمی تہذیب کا حصہ ہیں۔ جی، اختلافات زیادہ تر سطحی ہیں۔ گہرائی میں، عملی سطح پر انسانیت پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہے۔ قوم پرستی کا جذبہ، یعنی یہ جو لاکھوں اجنبیوں پر مشتمل ایک قوم سے وفاداری کا خیال ہے، یہ کوئی قدرتی یا بہت پرانی چیز نہیں ہے۔ بالکل، اصل میں یہ ایک سماجی تعمیر ہے، ایک کہانی ہے جو ہم نے پچھلے چند ہزار سالوں میں خود کو سنائی ہے۔ اچھا۔ اور دیکھیں، اس کہانی کے فائدے بھی تھے۔ اسی قوم پرستی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر صحت کے، تعلیم کے، فلاح کے نظام بنے، لیکن اس کی ایک قیمت بھی تھی، بہت بھاری قیمت۔ اور وہ قیمت تھی جنگیں، خوفناک جنگیں۔ تو ایک طرح سے یہ سودا تھا، فلاح و بہبود کے بدلے جنگ کا خطرہ۔ جی، لیکن 1945 میں ہیروشیما کے بعد یہ سارا حساب ہی بدل گیا۔ سب کچھ بدل گیا۔ اس دن کے بعد قوم پرستی کا مطلب صرف جنگ نہیں رہا، مطلب اب یہ جوہری جنگ کا خطرہ بن گیا، پوری انسانیت کی تباہی کا۔ اور اسی خوف نے پھر ایک عالمی برادری کی سوچ کو جنم دیا۔ شاید اس کی سب سے مشہور مثال وہ 1964 کا امریکن اشتہار ہے، ڈیزی۔ ہاں، مجھے یاد ہے وہ ایک چھوٹی سی بچی پھول کی پتیاں گن رہی ہوتی ہے، 1 2 3، اور پھر اچانک پس منظر میں ایک خوفناک الٹی گنتی، 10 9 8، اور پھر ایٹمی دھماکہ۔ جی، وہ ایک پیغام تھا کہ اب خطرہ کسی ایک قوم کو نہیں، سب کو ہے۔ صحیح۔ اور آج جو قوم پرستی کی نئی لہر اٹھی ہے، ہمارے ذرائع اسے 3 بڑے عالمی مسائل سے فرار کی کوشش کہتے ہیں۔ ایسے مسائل جن کا کوئی قومی حل ہے ہی نہیں۔ بالکل، پہلا تو وہی جوہری چیلنج ہے۔ یہ خطرہ آج بھی اتنا ہی حقیقی ہے جتنا 1964 میں تھا، اور اس سے نپٹنے کے لیے عالمی تعاون کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک خطرہ تو وہ ہے جو انسان نے خود بنایا، لیکن اب ایک اور خطرہ ہے جو آہستہ آہستہ آ رہا ہے، ماحولیاتی تبدیلی۔ جی، اور یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ کوئی بھی ملک اکیلے گلوبل وارمنگ کو نہیں روک سکتا۔ کریباتی جیسی چھوٹی جزیرہ ریاست ہے، وہ اگر اپنے کاربن کا اخراج 0 بھی کر دے تب بھی ڈوب جائے گی۔ تب بھی وہ سمندر کی بڑھتی سطح کی وجہ سے ڈوب جائے گی، کیونکہ مسئلہ تو عالمی ہے۔ لیکن اس مسئلے پر تو سب کو متفق ہو جانا چاہیے، آخر یہ ہم سب کے وجود کا سوال ہے نا۔ یہاں ایک اور پیچیدگی ہے، ماحولیاتی تبدیلی کا اثر سب پر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اچھا۔ یعنی جہاں کریباتی ڈوب رہا ہوگا، وہیں شاید روس جیسے ممالک کو فائدہ ہو رہا ہو سکتا ہے کہ سائبیریا کی برف پگھلنے سے وہ دنیا کا نیا زرعی مرکز بن جائے۔ تو جب ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ ہو تو عالمی اتفاق رائے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، اور یہی پیچیدگی شاید تیسرے چیلنج میں بھی نظر آتی ہے، جو ٹیکنالوجی کا ہے۔ بالکل، تیسرا چیلنج ٹیکنیکل ہے۔ فرض کریں امریکہ انسانی ایمبریوز پر جینیٹک انجینئرنگ پر پابندی لگا دیتا ہے، اخلاقی وجوہات کی بنا پر۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا اس سے چینی سائنسدان رک جائیں گے؟ شاید نہیں۔ اور اگر وہ ایسے سپر ہیومن بنانے میں کامیاب ہو گئے تو امریکہ کب تک پیچھے بیٹھے گا؟ وہ بھی دوڑ میں شامل ہو جائے گا۔ جی، یہ ایک ایسی دوڑ شروع کر دے گا جس میں کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہے گا۔ اس کے لیے بھی عالمی اصولوں کی ضرورت ہے۔ کمال ہے، یعنی یہ تینوں مسائل، ایٹمی جنگ، ماحولیاتی تبدیلی اور ٹیکنالوجی کی دوڑ، یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ جو قومیں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتی ہیں، وہ مل کر کیسے کام کر سکتی ہیں؟ آج ہمارے پاس عالمی ماحولیات ہے، عالمی معیشت ہے، عالمی سائنس ہے، لیکن ہماری سیاست، وہ ابھی تک قومی سطح پر پھنسی ہوئی ہے۔ جی، وہ اب بھی قبائلی ہے۔ یہی اس دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی قومی شناخت کو ختم کر دینا چاہیے؟ یہ تو ممکن نہیں لگتا۔ نہیں، اور ذرائع کے مطابق حل یہ ہے بھی نہیں۔ حل قومی شناخت کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اپنی وفاداریوں کی فہرست میں ایک اور نام کا اضافہ کرنا ہے۔ مطلب کوئی عالمی حکومت؟ عالمی حکومت نہیں، بلکہ عالمی سیاست۔ یعنی یہ کہ ہر ملک اپنی سیاست میں عالمی مسائل اور مفادات کو بھی اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ اپنے قومی مفادات کو دیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ سوچ ہے۔ یعنی جس طرح ایک شخص
بے وقت اپنے خاندان سے، اپنے محلے سے، اپنے پیشے اور اپنی قوم سے وفادار ہو سکتا ہے، جی۔ تو اسی فہرست میں پوری انسانیت اور اس سیارے کو بھی شامل کر سکتا ہے۔ ہم تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے وجود کو اتنے بڑے خطرات لاحق ہیں، تو عالمی ذمہ داریوں سے یہ گریز ہماری ترجیحات کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ جب بڑے بڑے نظریات جیسے لبرلزم یا سوشلزم لڑکھڑا رہے ہیں، تو کیا پرانے مذاہب انسانیت کو مستقبل کے لیے کوئی ٹھوس راستہ دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال یہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ ہم ہمارے ذرائع کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ روایتی مذاہب آج کے دور میں ٹیکنیکی اور پالیسی کے مسائل سے تو آپ کہہ لیں کہ تقریباً باہر ہو چکے ہیں، اچھا۔ لیکن جہاں بات آتی ہے شناخت کی، ہم وہاں ان کا کردار بہت اہم بلکہ اکثر زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ جب آپ تکنیکی مسائل کہہ رہے ہیں تو ماضی میں تو مذہبی سب کچھ تھا، ہے نا؟ بارش کے لیے رسومات، بیماری کے لیے دعائیں۔ بالکل، اور یہی مذہب کا عملی کردار تھا۔ زراعت ہو یا طب، لوگ رہنمائی کے لیے مذہب کی طرف دیکھتے تھے، لیکن آج سائنس نے یہ جگہ لے لی ہے۔ صحیح۔ اگر ٹڈیوں کا حملہ ہو تو کسان دعا تو شاید کرے گا، لیکن وہ ساتھ میں ماہر حشریات کو بھی بلائے گا۔ اور یہیں ذرائع ایک کمال کی بات کہتے ہیں کیا؟ کہ مذہبی پیشواؤں کی اصل مہارت کبھی معجزے دکھانا نہیں رہی، بلکہ ناکامی کی تشریح کرنا رہی ہے۔ ایک منٹ، مطلب مہارت معجزے میں نہیں بلکہ بیانیے کو کنٹرول کرنے میں ہے، یہ بتانے میں کہ اگر دعا کے باوجود کچھ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور ایمان کیوں قائم رکھنا چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اصل کھیل تشریح کا ہے، اور یہ رویہ ہمیں معیشت جیسے بڑے سماجی ڈھانچوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ٹڈیوں کا مسئلہ سائنس سے حل ہوتا ہے، ویسے ہی معاشی بحران کا حل بھی جدید نظریات سے لیا جاتا ہے، مذہبی کتابوں سے نہیں۔ جی، ہمارے ذرائع یہی دلیل دیتے ہیں۔ وہ آیت اللہ خامنئی کی مثال دیتے ہیں کہ ایران کی معیشت چلانے کے لیے وہ جدید معاشی نظریات ہی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سبسڈی دینا یا قیمتوں پر کنٹرول رکھنا، یہ مارکس اور فریڈمن کے نظریات ہیں، لیکن پھر ان فیصلوں کو اسلامی انصاف اور غریبوں کی حمایت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ یعنی انجن جدید معاشیات کا ہے، لیکن باڈی پر اسلامی پینٹ کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اسی لیے شاید ہمیں عیسائی معاشیات یا مسلم معاشیات جیسی کوئی الگ چیز نظر نہیں آتی۔ یہ بات تو ہے۔ شیعہ ایران، سنی سعودی عرب، یہودی اسرائیل، سب کم و بیش ایک ہی عالمی معاشی نظام میں کام کر رہے ہیں۔ جی، گاندھی کا ویدوں پر مبنی خود کفیل دیہاتوں کا خواب بھی تو تھا، لیکن وہ جدید معیشت کی حقیقتوں کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ وہ ایک خوبصورت ویژن تھا، لیکن شاید عملی نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر مذہب تکنیکی اور پالیسی کے مسائل حل نہیں کر رہا، تو 21ویں صدی میں اس کی اتنی طاقت کا راز کیا ہے؟ اور یہیں پر شناختی سیاست کا کردار آتا ہے۔ شناخت۔ جی، آج مذہب کا سب سے بڑا کردار ہم اور وہ کی لکیر کھینچنا ہے۔ وہ مشترکہ کہانیوں پر مبنی اجتماعی شناختیں بناتا ہے۔ اس کی سب سے ڈرامائی مثال شاید جاپان کی ہے۔ جاپان؟ وہ تو ایک بہت سیکولر اور ٹیکنالوجی میں آگے ملک سمجھا جاتا ہے۔ آج لیکن 1853 کے بعد جب جاپان نے مغرب کے لیے اپنے دروازے کھولے تو اسے ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ کیسا بحران؟ جدید تو بننا تھا، لیکن اپنی منفرد شناخت کھونے کا ڈر بھی تھا۔ اس کا حل انہوں نے اسٹیٹ شنٹو کی شکل میں نکالا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے شہنشاہ کو ایک زندہ خدا کا درجہ دے دیا اور اس کی پوجا کو حب الوطنی کی علامت بنا دیا۔ ایک زندہ خدا؟ اور اسی سوچ نے پھر کامی کازی پائلٹس جیسی جنونی وفاداری کو جنم دیا ہوگا؟ بالکل، جو اپنے شہنشاہ خدا کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ تو ایک طرح سے مذہب کو قومی مقاصد کے لیے ہائی جیک کر لیا گیا۔ اور کیا یہ ماڈل آج بھی کہیں استعمال ہو رہا ہے؟ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ آج بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ روس میں آرتھوڈاکس چرچ کو روسی روح کے محافظ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایران میں ریاست کا ڈھانچہ ہی شیعہ اسلام پر کھڑا ہے۔ اور اسرائیل میں یہودی ریاست کی شناخت؟ جی، ہر جگہ ماڈل ایک ہی ہے، بس نام الگ ہیں۔ ذرائع اس صورتحال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مذہب قوم پرستی کی باندھی بن کر رہ گیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ جب مذہب قوم پرستی کے ساتھ جوڑ جاتا ہے تو وہ ہمیں جوڑنے کے بجائے تقسیم کرنے لگتا ہے، اور اس سے عالمی مسائل کا حل تلاش کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل،
کیونکہ ایٹمی جنگ ہو، ماحولیاتی تباہی ہو، یہ عالمی مسائل ہیں جن کے لیے عالمی تعاون چاہیے۔ لیکن جب مذہبی رہنما ہر مسئلے کو ایک تنگ قومی اینک سے دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں تو عالمی حل کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں، اگر مذہب کی طاقت آج عالمی مسائل کو حل کرنے کے بجائے مقامی اور قومی شناختوں کو مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہے، تو پھر کیا ان عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے کوئی حقیقی عالمی شناخت یا عالمی حل تلاش کیا بھی جا سکتا ہے؟ وہ عالمگیریت اور امیگریشن کے ایک بہت ہی پیچیدہ پہلو کو چھوتا ہے۔ ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے، ثقافتیں قریب آ رہی ہیں، بالکل۔ لیکن دوسری طرف اسی وجہ سے اجنبی لوگوں سے ہمارا سامنا بڑھ گیا ہے اور ان کی عادتوں پر اختلافات بھی۔ اور اس کی سب سے واضح مثال تو یورپ ہے۔ ہاں، یورپی یونین تو بنا ہی اسی وعدے پر تھا، ہے نا، کہ وہ فرانسیسی، جرمن، ان سب کے ثقافتی فرق کو مٹا دے گا۔ صحیح۔ لیکن آج دیکھیں تو اسے افریقہ اور مشرق وسطیٰ سے آنے والے تارکین وطن کے ساتھ ثقافتی ہم آہنگی میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ بالکل، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ماخذ ایک بہت دلچسپ فریم ورک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امیگریشن کو ایک معاہدے کی طرح سوچیں۔ اچھا، ایک معاہدہ؟ جی، یوں سمجھے کہ اس کی 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ میزبان ملک تارکین وطن کو اندر آنے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ کہ بدلے میں تارکین وطن کو میزبان ملک کے جو بنیادی اصول ہیں، جو اقدار ہیں، انہیں اپنانا ہوگا، چاہے اس کے لیے اپنی کچھ پرانی روایات چھوڑنی ہی کیوں نہ پڑے۔ اور تیسری؟ اور تیسری یہ کہ اگر وہ ٹھیک سے گھل مل جاتے ہیں تو وقت کے ساتھ وہ برابر کے اور مکمل شہری بن جائیں گے، مطلب وہ ہم بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ ایک معاہدہ ہے تو اس میں پھر مسائل کہاں سے آتے ہیں؟ کاغذ پر تو یہ بہت سیدھا سادہ لگ رہا ہے۔ مسائل اس کی ہر شرط میں ہے۔ دیکھیں، اس سے 4 بڑی بحثیں شروع ہوتی ہیں۔ پہلی بحث تو پہلی شرط پر ہے، یعنی کہ انہیں اندر آنے دیا جائے یا نہیں۔ بالکل، کیا تارکین وطن کو ملک میں آنے دینا میزبان ملک کا کوئی اخلاقی فرض ہے یا یہ صرف ایک احسان ہے؟ امیگریشن کے حامی کہتے ہیں کہ یہ انسانی فرض ہے، جبکہ مخالفین کا موقف ہے کہ ہر ملک کو اپنی سرحدوں اور اپنی ثقافت کے دفاع کا پورا حق ہے۔ تو پہلا اختلاف تو دروازے پر ہی کھڑا ہے، اور جو اندر آ جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا؟ یہاں سے دوسری بحث شروع ہوتی ہوگی، انضمام کی۔ جی، اسیمیلیشن کے کہ تارکین وطن کو مقامی ثقافت میں کس حد تک ضم ہونا چاہیے۔ جیسے کیا ایک پتر شاہی معاشرے سے آنے والوں کو ایک لبرل معاشرے میں فیمنسٹ نظریات اپنانے ہوں گے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ بہت بڑا۔ حامی کہتے ہیں کہ بھائی برداشت اور آزادی یورپ کی بنیادی اقدار ہیں، تو تارکین وطن کو بھی ان کا احترام کرنا ہوگا۔ لیکن مخالفین کو ڈر ہے، انہیں ڈر ہے کہ اگر بہت زیادہ غیر لبرل سوچ رکھنے والے لوگ آ گئے تو معاشرے کی جو اپنی ساخت ہے وہی بدل جائے گی۔ اس میں وقت والا نقطہ بھی بہت اہم ہے جس کا ذکر ماخذ میں ہے، کہ کسی کو مکمل شہری ماننے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ 40 سال کسی ملک کے لیے شاید کچھ نہ ہو، مگر ایک انسان کے لیے تو پوری زندگی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ وہ یوکلپٹس کے درخت والی مثال مجھے بہت زبردست لگی۔ ہاں، کہ اگر آپ آسٹریلیا سے یوکلپٹس کا بیج لا کر فرانس میں لگائیں تو اس پودے کے نقطہ نظر سے تو وہ فرانسیسی ہے۔ اس کی جڑیں تو فرانسیسی مٹی میں ہی ہیں۔ صحیح، اور یہی چیز چوتھی اور شاید سب سے بڑی بحث کی بنیاد بنتی ہے کہ کیا یہ معاہدہ اصل میں کام بھی کر رہا ہے؟ اچھا۔ دونوں طرف سے شکایتیں ہیں۔ تارکین وطن کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، جبکہ مقامی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ ضم ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ تو یہ ساری بحثیں ایک بہت ہی بنیادی اور شاید ایک خطرناک سوال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کیا تمام ثقافتیں برابر ہیں، یا کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ ثقافتیں دوسروں سے بہتر ہوں؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بحث نسل پرستی سے ثقافت پرستی کی طرف مڑ جاتی ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، نسل پرستی تو ایک حیاتیاتی نظریہ تھا جسے سائنس بالکل رد کر چکی ہے، لیکن ثقافت پرستی یہ کہتی ہے کہ انسانی ثقافتوں میں حقیقی اور اہم فرق موجود ہیں۔ جیسے ماخذ کہتا ہے کہ 21ویں صدی کے جرمنی کی ثقافت سعودی عرب کی ثقافت کے مقابلے میں اجنبیوں کے لیے زیادہ روادار ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے کولڈیا اور وارم لینڈ کی ایک فرضی مثال بھی دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ تھی کہ کولڈیا کے لوگ جھگڑے سے بچتے ہیں، جبکہ وارم لینڈ والے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اگر وارم لینڈ کا کچھ شخص کولڈیا میں کام کرے گا تو لوگ اس کے رویے کو جارحانہ سمجھیں گے، اور اسے ترقی نہیں ملے گی۔ بالکل،
اب یہ نسل پرستی نہیں، یہ ثقافت پرستی ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا اس میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ ثقافت پرستی صرف نسل پرستی کو چھپانے کا ایک نیا، زیادہ قابل قبول طریقہ بن جائے؟ یہ اس بحث کا سب سے نازک پہلو ہے۔ ماخذ کا موقف یہ ہے کہ ہاں، اس نظریے کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی ثقافتی فرق کو نظر انداز کر دینا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اصل میں یہ سماجی رویوں کا فرق ہے، نہ کہ کوئی حیاتیاتی برتری یا کمتری کا۔ تو پھر آخر میں اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ماخذ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ امیگریشن پر بحث کوئی اچھائی اور برائی کی سادہ جنگ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ امیگریشن کے مخالف تمام لوگ فاشسٹ نہیں ہیں، اور نہ ہی تمام حامی اپنی ثقافت کی تباہی چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ دو جائز سیاسی موقفوں کے درمیان ایک بحث ہے جسے جمہوری طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ دہشت گردی، ہم سب اس سے ڈرتے ہیں، یہ خبروں پر چھائی رہتی ہے اور حکومتیں اس پر خربوں خرچ کرتی ہیں۔ لیکن جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ کہ اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو دہشت گردی دراصل بہت کم نقصان پہنچاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسی حکمت عملی جو اتنے کم لوگوں کو ہلاک کرتی ہے، وہ اتنی زیادہ کامیاب کیوں نظر آتی ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ واقعی ایک حیران کن تضاد ہے۔ دیکھیے، 11 سپٹمبر 2001 کے بعد سے دہشت گردوں نے یورپی یونین میں سالانہ اوسطاً 50 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ صرف 50؟ جی، پورے یورپی یونین میں۔ جی صرف 50؟ اور امریکہ میں یہ تعداد تو اور بھی کم ہے، صرف 10۔ صرف 10؟ ناقابل یقین ہے۔ ہاں، اور پوری دنیا میں یہ تقریباً 25,000 ہے۔ اب ان اعداد و شمار کو ذرا دوسرے خطرات کے ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ اچھا، تو اس کا موازنہ کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے آسان موازنہ ہے ٹریفک حادثات سے۔ صرف ٹریفک حادثات میں سالانہ 80,000 یورپی، 40,000 امریکی اور دنیا بھر میں تقریباً 12.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں۔ 12.5 لاکھ؟ اور دہشت گردی سے 25,000؟ بالکل۔ اور اگر ہم ذیابیطیز یا فضائی آلودگی کی بات کریں تو وہ تو اس سے کہیں زیادہ مہلک ہیں، جو سالانہ بال ترتیب 35 لاکھ اور 70 لاکھ جانیں لے لیتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا خوف حقیقت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ تو اگر دہشت گردی کا مقصد بڑے پیمانے پر ہلاکتیں کرنا نہیں ہے، تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ خوف پیدا کرنا ہی اصل کھیل ہے؟ بالکل۔ دہشت گردی بنیادی طور پر ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ یہ ایک فوجی حکمت عملی ہے جو مادی نقصان پہنچانے کے بجائے خوف اور افراتفری پھیلا کر سیاسی تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ کمزور فریق اپناتا ہے؟ تقریباً ہمیشہ یہ وہی فریق اپناتا ہے جس کے پاس روایتی جنگ لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، روایتی جنگ میں خوف مادی نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے، دہشت گردی میں خوف ہی سب کچھ ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، یعنی مقصد جسمانی تباہی نہیں بلکہ ذہنی انتشار ہے، جیسے جنگ عظیم اول میں۔ ہاں، 1 جولائی 1916 کو جنگ سون کے پہلے ہی دن 19,000 برطانوی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ 19,000 ایک دن میں؟ جی، لیکن اس خوفناک تباہی نے بھی یورپ میں طاقت کے توازن کو زیادہ نہیں بدلا تھا۔ اور اب اس کا موازنہ حالیہ حملوں سے کریں، جیسے پیرس حملے نومبر 2015 میں 130 ہلاکتیں، یا مارچ 2016 میں برسلز میں 32، یا مئی 2017 میں مانچسٹر ایرینا میں 22۔ یہ تعداد المناک ضرور ہے، لیکن جنگی پیمانے پر یہ بہت معمولی ہیں۔ تو ایک کمزور گروہ اتنے کم نقصان سے اتنا بڑا رد عمل کیسے حاصل کرتا ہے؟ تو یہ ایک طرح سے جوابی کارروائی پر اکسانے کا کھیل ہے۔ ایک جال بچھایا جاتا ہے جس میں جس میں بڑا اور طاقتور فریق خود ہی کود جاتا ہے۔ ہاں، بالکل وہی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے ایک مکھی کی مثال جو چینی کے برتنوں کی دکان کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اچھا؟ وہ خود اتنی کمزور ہے کہ ایک چائے کا کپ بھی نہیں ہلا سکتی۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک بیل کو ڈھونڈتی ہے، اس کے کان میں گھس کے بھنبھناتی ہے۔ اور بیل غصے اور خوف سے اتنا بے قابو ہو جاتا ہے کہ وہ بھاگتا ہوا پوری دکان کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ 9/11 کے بعد القاعدہ وہ مکھی تھی اور امریکہ وہ بیل جس نے مشرق وسطیٰ میں چینی کے برتنوں کی دکان تباہ کر دی۔ یہ ایک زبردست اور خوفناک مثال ہے، اور یہ دہشت گردی بطور تھیٹر والے نظریے سے بھی جڑتی ہے۔ یہ سب ایک تماشا ہے۔ صحیح۔ مجھے یاد ہے 9/11 کے حملوں میں پینٹاگون کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جو امریکہ کی فوجی طاقت کا مرکز ہے، لیکن سب کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاورز کا گرنا یاد ہے۔
وہ بصری منظر زیادہ طاقتور تھا۔ کیونکہ تھیٹر کو ڈرامائی مناظر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تھیٹر اتنا کامیاب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جدید ریاست کی پوری قانونی حیثیت اس وعدے پر کھڑی ہے کہ وہ عوامی مقامات کو سیاسی تشدد سے پاک رکھے گی۔ اچھا۔ اس لیے جب دہشت گردی کا کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو وہ ریاست کے وجود پر حملہ سمجھا جاتا ہے، جیسے ایک بڑے خالی مرتبان میں اگر ایک چھوٹا سا سکہ بھی گرے تو شور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر ریاست کا رد عمل بھی تو ایک قسم کا تھیٹر ہی ہوتا ہے۔ بڑی بڑی سیکیورٹی چیکس، نگرانی کے نظام، فوجی کارروائیاں، یہ سب عوام کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم قابو میں ہیں۔ اور یہی وہ جال ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ ریاست سیکیورٹی کا اپنا تھیٹر شروع کر دیتی ہے، اور اکثر یہ رد عمل دہشت گردوں کے مقاصد کو ہی پورا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار خود ہم پر ہے؟ ہاں، اگر ہم اپنے تخیل کو ان کے حوالے کر دیں اور خوف میں مبتلا ہو کر حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کریں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کن سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو دہشت گرد روایتی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا اگر ان کے ہاتھ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار لگ جائیں، جیسے کوئی ایٹمی بم؟ بلا شبہ اس صورت میں دہشت گردی کی نوعیت اور خطرہ ڈرامائی طور پر بدل جائے گا۔ یہ ایک حقیقی وجودی خطرہ ہوگا۔ تو پھر؟ لیکن دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہمیں اس ممکنہ مستقبل کے خوف کو موجودہ دہشت گردی پر اپنے رد عمل کا جواز نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی حال کو مستقبل کے خوف پر قربان نہ کریں؟ بالکل۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر جو خربوں ڈالر اور سیاسی سرمایہ خرچ ہوا ہے، وہ عالمی حدت، ایڈز اور غربت جیسے کہیں بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، جہاں لاکھوں جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ کیا انسانی تاریخ کا جو سب سے پرامن دور ہے وہ اب ختم ہونے والا ہے؟ اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اگر آپ صرف اعداد و شمار کو دیکھیں تو پچھلی چند دہائیاں واقعی انسانی تاریخ کی پرامن ترین رہی ہیں۔ کتنی پرامن؟ یوں سمجھیں کہ پرانے زرعی معاشروں میں تمام اموات میں سے تقریباً 15% کی وجہ انسانی تشدد تھا۔ 15%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور 20ویں صدی میں 2 عالمی جنگوں کے باوجود یہ شرح گر کر 5% پر آ گئی۔ اور آج یہ صرف 1% ہے۔ تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی کیوں بج رہی ہے؟ اگر ہم اتنے پرامن ہو گئے ہیں تو جنگ کا خوف واپس کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد سے حالات بدلنا شروع ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر تناؤ بڑھ رہا ہے، فوجی اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جنگ کی باتیں دوبارہ سے عام ہو گئی ہیں۔ اچھا، ایک عالمی تباہی شروع نہ کر دے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ 1914 اور آج کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اس دور میں جنگ حکمرانہ طبقے کے لیے ایک بہت یوں کہیں کہ پرکشش آپشن تھی۔ جی، کامیاب جنگ کا مطلب تھا زیادہ دولت اور زیادہ طاقت۔ جیسے شاہی جاپان کی مثال دی گئی ہے، جس نے چین اور روس کو ہرا کر خود کو ایک بڑی طاقت بنایا۔ اور جرمنی کی مثال بھی ہے، فرانس کو شکست دینے کے بعد وہ یورپ کا لیڈر بن گیا۔ صحیح۔ یہی چیز ہم دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ 1846 میں امریکہ نے میکسیکو پر حملہ کیا، اور اس جنگ کے نتیجے میں انہیں بہت بڑا علاقہ ملا۔ جی ہاں، کیلیفورنیا، نیواڈا، یوٹا، ایریزونا، وہ صدی کا سب سے بڑا سودا تھا۔ پاکستان میں انہیں کیا ملا؟ اور چین، جو آج ایک معاشی سپر پاور ہے، اس کا عروج تو کسی جنگ کے بغیر ہوا ہے۔ 1979 کے بعد سے انہوں نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی، سب کچھ خالصتاً معاشی بنیادوں پر ہوا۔ تو یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ جنگ جو کبھی ایک منافع بخش کاروبار تھا، اب گھاٹے کا سودا کیسے بن گیا؟ اس کی 2 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی وجہ تو معیشت کی بدلتی ہوئی نوعیت ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے دولت کا مطلب تھا مادی چیزیں، سونے کی کانیں، تیل کے کنویں، گندم کے کھیت، جن پر فوج کے ذریعے قبضہ کیا جا سکتا تھا۔ بالکل۔ لیکن آج کی معیشت علم پر مبنی ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت سلیکان ویلی جیسی جگہوں پر ہے، جو انجینئرز کے دماغوں میں ہے۔ اور آپ کسی کے علم پر بمباری نہیں کر سکتے۔ آپ اسے چھین نہیں سکتے۔ اور دوسری وجہ، جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ جی، ایٹمی ہتھیار اور سائبر جنگ۔ ایٹمی ہتھیاروں کا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ مکمل تباہی ہیں۔ لیکن سائبر جنگ ایک نیا اور بہت خوفناک خطرہ ہے۔ اس کا مطلب صرف ویب سائٹس کا بند ہونا نہیں ہے، بلکہ پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو سکتا ہے۔
بجلی کا گرڈ، بینکنگ سسٹم، ٹریفک کنٹرول، سب کچھ منٹوں میں ٹھپ ہو سکتا ہے۔ تو جنگ میدان جنگ سے نکل کر سیدھا ہمارے گھروں اور شہروں میں آ سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اگر جنگ اقتصادی طور پر بے فائدہ اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ناقابل تصور حد تک تباکن ہو چکی ہے تو اس سے تو امن کی ضمانت مل جانی چاہیے۔ ہاں، منطقی طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ اتنا خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں۔ افسوس ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک چیز ہے جسے ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسانی حماقت۔ انسانی حماقت؟ جی، دوسری جنگ عظیم اس کی بہترین مثال ہے۔ جرمنی اور جاپان کے لیے یہ جنگ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں نے تاریخ میں اپنی سب سے بڑی معاشی ترقی جنگ ہارنے کے بعد حاصل کی۔ بالکل، اپنی سلطنتیں کھونے کے بعد۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر جنگ واقعی سراسر گھاٹے کا سودا ہے تو پھر کوئی بھی سمجھدار لیڈر ایسا قدم کیوں اٹھائے گا؟ کیونکہ دنیا شطرنج کی بساط کی طرح سادہ نہیں ہے، جہاں ہر چال کا نتیجہ صاف نظر آ رہا ہو۔ یہ بہت پیچیدہ ہے۔ بہت زیادہ، اور انسانی عقل اکثر اس کی گہرائی کو سمجھنے میں ناکام رہتی ہے۔ لیڈرز غلط اندازے لگا سکتے ہیں۔ تو جنگ نہ تو لازمی ہے اور نہ ہی ناممکن۔ جی، ہمیں کوئی آسمانی طاقت یا فطرت کا قانون انسانی حماقت سے بچانے نہیں آئے گا۔ تو اگر سب سے بڑا خطرہ خود ہماری اپنی غلطیاں اور حماقتیں ہیں تو کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ شاید اس کا ایک ہی ممکنہ علاج ہے، اور وہ ہے عاجزی۔ عاجزی؟ جی، آج دنیا میں جتنا بھی قومی، مذہبی اور ثقافتی تناؤ ہے، اس کی جڑ میں کہیں نہ کہیں یہ احساس چھپا ہے کہ میری قوم، میرا مذہب اور میری ثقافت ہی دنیا میں سب سے اہم ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ قوموں، مذاہب اور ثقافتوں کو دنیا میں اپنے حقیقی مقام کے بارے میں تھوڑا زیادہ حقیقت پسند اور معتدل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جی، اجتماعی تکبر، مطلب یہ کہ کیسے مختلف ثقافتیں، مختلف قومیں خود کو دنیا کا مرکز سمجھتی ہیں۔ بالکل، اور یہ بہت عام رویہ ہے۔ ہاں، جیسے کتاب میں مثال ہے کہ یونانیوں کو لگتا تھا کہ تاریخ تو بس ہومر اور افلاطون سے شروع ہوئی، اور دوسری طرف چینی قوم پرست ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل تاریخ تو زرڈ شہنشاہ سے شروع ہوئی تھی، اور باقی سب کچھ بس چینی ایجادات کی ایک نقل ہے۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف اس خیال کو صرف دوسروں پر تنقید کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ خود اپنی قوم کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ یہودیوں کی مثال دے کر بات کو زیادہ آپ کہہ لیں کہ ذاتی بناتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی کتاب سیپینز عبرانی میں شائع ہوئی تو سب سے عام سوال یہی تھا کہ یہودیوں کا ذکر کہاں ہے؟ بالکل، کہ انسانی تاریخ کی کتاب میں یہودیت کا ذکر اتنا کم کیوں ہے؟ لوگوں کا خیال تھا کہ یہودیت نے انسانیت کو خلاقیات اور توحید جیسے عظیم تحفے دیے ہیں۔ تو اس کا ذکر مرکزی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ بہت بڑا، اور مصنف اس دعوے کو براہ راست چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا، تو کیا تاریخی ثبوت ملتے ہیں اس کے خلاف؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاقی اصول ہے نا، جیسے تم قتل نہیں کرو گے یا چوری نہیں کرو گے، بنیادی اخلاقیات؟ جی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ اصول تو پیغمبروں سے بھی ہزاروں سال پہلے موجود تھے۔ سومیری اور مصری تہذیبوں میں بھی؟ بالکل، سومیری، مصری، بابلی، سب میں۔ مثال کے طور پر بادشاہ حمورابی نے تقریباً 1750 قبل مسیح میں کہا تھا کہ عظیم خداؤں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ انصاف قائم کرے؟ جی، زمین پر انصاف قائم کرے، برائی کو ختم کرے اور طاقتور کو کمزور کا استحصال کرنے سے روکے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی یہ تصورات پہلے سے موجود تھے۔ تو پھر آفاقی اخلاقیات کا خیال، یعنی سب انسانوں کے لیے ایک جیسے اصول، یہ کہاں سے آیا؟ یہ خیال بھی بہت قدیم ہے۔ مصنف کے مطابق کنفیوشیس، لاؤزی، بدھا، یہ سب حضرت عیسیٰ اور سینٹ پال سے صدیوں پہلے آفاقی اخلاقیات کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو یہ کہنا کہ اخلاقیات صرف کسی ایک مذہب کی دین ہے، یہ تاریخی طور پر درست نہیں؟ بالکل نہیں۔ اچھا، یہ تو اخلاقیات کی بات ہو گئی۔ مذہبی رواداری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کی بھی کوئی قدیم مثال ملتی ہے؟ جی، اور اس کے لیے ایک بہت ہی شاندار مثال دی گئی ہے۔ تقریباً 250 قبل مسیح میں ہندوستان کے شہنشاہ اشوک کی، اشوک اعظم؟ جی، ان کی سلطنت میں لاتعداد مذاہب اور فرقے تھے۔
تو اشوک نے ایک شاہی فرمان جاری کیا تھا۔ اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جانا چاہیے، اور یہ بھی کہ اپنے مذہب کی تعریف اور دوسروں کے مذہب کی بلا وجہ مذمت کرنا اپنے ہی مذہب کو نقصان پہنچانا ہے۔ بالکل اپنے ہی مذہب کو شدید نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ اس فرمان کے الفاظ ہیں۔ یہ تو بہت ہی جدید سوچ لگتی ہے، خاص طور پر اس دور کے حساب سے۔ بہت زیادہ۔ مصنف اس کا موازنہ بعد کے مسیحی شہنشاہوں سے کرتے ہیں جنہوں نے دوسرے عقائد پر سخت پابندیاں لگائیں۔ یعنی اشوک کا فرمان اس کے بالکل برعکس تھا۔ جی، رواداری کی ایک بہترین مثال۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ تاریخ میں ہزاروں مذہب آئے اور گئے، کچھ ہی ہیں جن کا اثر اربوں لوگوں پر ہوا۔ اور ان میں ایک عجیب تضاد پایا جاتا ہے نا؟ ہاں، وہی کہ مذاہب انفرادی سطح پر تو انکساری کا درس دیتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر وہ بہت متکبر ہو جاتے ہیں۔ خود کو کائنات کی سب سے اہم چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ایک بہت گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ تمام عقائد کے لوگوں کو انکساری کو زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے، خاص طور پر خدا کے سامنے انکساری۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، انسان خدا کا نام لے کر اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ خدا کے بارے میں دو بالکل مختلف تصورات پیش کیے گئے ہیں، چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، پہلا تصور ایک بہت بڑے کائناتی بھید کا ہے، ایک ایسا معمہ جس کے بارے میں ہم آپ کہہ لیں گے تقریباً کچھ بھی نہیں جانتے۔ صحیح۔ یہ وہ تصور ہے جسے فلسفی استعمال کرتے ہیں، یعنی کائنات کے گہرے سوالات جیسے بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، یا یہ انسانی شعور کیا چیز ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس کے بالکل برعکس ایک دوسرا تصور ہے، وہ ایک سخت دنیاوی قانون ساز کا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، یا کم از کم لوگ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مطلب؟ وہ فیشن، خوراک، انسانی تعلقات، ان سب پر بہت واضح خیالات رکھتا ہے۔ تو یہ وہ خدا ہے جس کا ذکر ذرائع کے مطابق صلیبی، جہادی یا پرانے وقتوں کے محتسب کرتے تھے؟ جی جی بالکل، جس کا غصہ اکثر آپ کہہ لیں خواتین کے لباس یا ہمجنس پرستوں کے تعلقات جیسی باتوں پر بھڑکتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اکثر ماننے والے اپنی بات شروع تو کرتے ہیں کائنات کے عظیم رازوں سے، جی ہاں، مگر پھر ایک دم سے وہ دنیاوی قانون ساز والے خدا پر آ جاتے ہیں تاکہ بکنی یا ہم جنس شادی کی مذمت کر سکیں۔ یہ جو چھلانگ ہے یہ بہت بڑی ہے۔ اور یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ذرائع اسی پر زور دیتے ہیں کہ ان دونوں تصورات میں دراصل کوئی منطقی ربط ہے ہی نہیں۔ اچھا، بلکہ تضاد ہے۔ بالکل، ایک واضح تضاد ہے۔ آپ خود سوچیں، کائنات کا راز جتنا گہرا اور عظیم ہوگا نا، تو اس بات کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے کہ جو بھی ہستی اس کی ذمہ دار ہے اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہو کہ انسان کیا پہنتے ہیں یا ان کے جنسی رویے کیسے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر اس خلا کو کیسے پر کیا جاتا ہے؟ اسے پر کیا جاتا ہے مقدس کتابوں سے۔ انہیں منسوب تو کائناتی بھید سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کا زیادہ تر مواد چھوٹے چھوٹے انسانی قانونوں اور ضابطوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے ضابطے، معاشرتی اصول، اس طرح کی چیزیں؟ جی بالکل۔ اسی سلسلے میں بائبل کے تیسرے حکم کا بھی ذکر آتا ہے کہ خدا کا نام بے جا نہ لو، جس کا عام مطلب تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ گالی گلوچ میں خدا کا نام نہ استعمال کیا جائے۔ جی، لیکن ذرائع اس کی ایک بہت گہری تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے سیاسی مفادات یا معاشی عزائم یا اپنی ذاتی نفرتوں کا جواز پیش کرنے کے لیے خدا کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب جب لوگ کہتے ہیں کہ خدا اس سے نفرت کرتا ہے یا یہ زمین خدا نے ہمیں دی ہے۔ بالکل، جب کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دراصل اس عظیم کائناتی بھید کو اپنے چھوٹے سے انسانی مقصد کے لیے گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اور یہ خدا کے نام کا سب سے بڑا غلط استعمال ہے۔ اچھا، تو یہاں سے گفتگو اخلاقیات کی طرف جاتی ہے۔ ایک عام خیال تو یہی ہے کہ اخلاقیات کے لیے خدا پر یقین بہت ضروری ہے، ورنہ تو کوئی حد نہیں رہے گی۔ جی، لیکن ذرائع اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ڈنمارک اور ایران کی مثال دیتے ہیں کہ ڈنمارک جیسا ایک سیکولر ملک ایران جیسے ایک دیندار ملک سے زیادہ پرتشدد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ویسے۔ ہے تو صحیح۔
تو اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اخلاقیات کوئی خدائی حکم نہیں، بلکہ یہ ایک فطری چیز ہے جو سماجی ارتقاء سے پیدا ہوئی ہے۔ اچھا تمام سماجی جانوروں میں، جی چوہوں سے لے کر چمپینزی تک، سب کے اپنے اخلاقی ضابطے ہوتے ہیں جو گروپ میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو ان کے مطابق اخلاقیات کا اصل ماخذ کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ تکلیف کو سمجھنے کی صلاحیت میں ہے۔ تکلیف کو سمجھنے کی صلاحیت، یعنی کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی کام سے دوسرے کو دکھ پہنچے گا بالکل، تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اصل اخلاقیات ہے۔ تو مطلب اصل اخلاقیات خدائی احکامات کی فہرست پر عمل کرنا نہیں، بلکہ اس بنیادی اصول پر چلنا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو کم کیا جائے۔ جی بالکل، اور اس کے لیے آپ کو کسی افسانے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو گہرائی سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو جب ہم لفظ سیکولرزم سنتے ہیں تو ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ میرے خیال میں اکثر لوگوں کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے مذہب سے دوری۔ جی، یا شاید مذہب کی نفی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن آج جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو اس پورے تصور کو مطلب ایک بالکل ہی الٹ زاویہ دیتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی تعریف اس بات سے نہیں ہوتی کہ اس کے ماننے والے کس چیز کو رد کرتے ہیں۔ اچھا جی، بلکہ اس کی تعریف ان اصولوں سے ہوتی ہے جنہیں وہ اپناتے ہیں، اور وہ اصول ہیں سچائی، ہمدردی، مساوات، آزادی اور ذمہ داری بھی۔ اور ذمہ داری، بالکل۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ نظریہ کسی کی دوسری شناخت سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور ایک سیکولر معاشرے کا اچھا فرد بھی۔ جی ہاں، جب تک وہ ان بنیادی انسانی اقدار پر عمل کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ عام طور پر ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضد ہی سمجھا جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اگر ہم ان اقدار کی بات کریں، آپ نے سچائی کا ذکر کیا، یہ سیکولر سچائی یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں سچائی سے مراد کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ سچائی ہے جو مشاہدے اور ثبوت پر مبنی ہو۔ یعنی اگر کوئی کہانی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تو یہ آپ کی نفسیات کے بارے میں تو بتا سکتا ہے، لیکن یہ اس کہانی کو سچا ثابت نہیں کرتا۔ صحیح، اور اسی سچائی کے تصور سے پھر ہمدردی کا اصول جڑتا ہے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ بالکل ٹھیک۔ سیکولر اخلاقیات کا مرکز کسی آسمانی حکم کی پیروی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ ہے تکلیف کے احساس کی گہری سمجھ۔ ذرائع میں ایک مثال ہے کہ قتل اس لیے غلط نہیں کہ کسی پرانی کتاب میں لکھا ہے، اچھا، بلکہ اس لیے غلط ہے کہ یہ کسی بھی جاندار کو ناقابل برداشت تکلیف دیتا ہے۔ یہ خالصتاً ہمدردی کا معاملہ ہے۔ یعنی اخلاقیات کا مرکز خدا کے حکم سے ہٹ کر انسان کے اپنے تجربے پر آ جاتا ہے۔ جی، تکلیف اور خوشی کے احساس پر۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اسی سے پھر مساوات اور آزادی جیسے خیالات نکلتے ہوں گے۔ یقیناً، کیونکہ اگر تکلیف اور خوشی کا احساس سب انسانوں میں مشترک ہے تو پھر سب برابر ہیں، اور اگر سچائی کی تلاش کرنی ہے تو سوال کرنے کی، شک کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور ذمہ داری کا تصور بھی یہیں سے آتا ہے کہ کسی معجزے کا انتظار کرنے کے بجائے مسائل کو خود حل کیا جائے۔ بالکل۔ اچھا، یہ سب اقدار، سچائی، ہمدردی، آزادی، سننے میں بہت مثالی لگتی ہیں، لیکن کیا عملی طور پر یہ ممکن ہے؟ یہیں پر ذرائع ایک بہت گہری بات کرتے ہیں، سیکولرزم کے سائے کی۔ جی، اور یہ اس بحث کا سب سے اہم حصہ ہے۔ سیکولرزم کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ اس کا اخلاقی معیار بہت بلند ہے۔ یعنی اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ عام حالات میں بھی مشکل ہے، لیکن جب جنگ یا معاشی بحران جیسے ہنگامی حالات آتے ہیں تو پھر سچائی اور ہمدردی کی جگہ اکثر جامد نظریات لے لیتے ہیں۔ اور اس کی سب سے خوفناک مثال تو اسٹالنزم کی دی گئی ہے۔ بالکل، اسٹالن خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لحاظ سے وہ سیکولر تھا۔ جی، ٹیکنیکلی طور پر تو آزادی جیسی تمام سیکولر اقدار کو تو بالکل ہی کچل دیا۔ وہ اسٹالنزم کے ایک بے خدا لیکن انتہائی بے رحم مذہب کا سمجھے پیغمبر بن گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر تحریک کا ایک تاریک پہلو ہو سکتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر۔ جی، ہر نظریے کا ایک سایہ ہوتا ہے، اور اس کے بنیادی اصولوں کو غلط سمجھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ اگر ہر نظریے میں یہ خطرہ موجود ہے تو سیکولرزم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، فرق بہت بنیادی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ روایتی مذاہب کے برعکس
سیکولر سائنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے سائے سے ڈرتی نہیں ہے۔ مطلب وہ اصولی طور پر اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو تسلیم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ یعنی اگر آپ کا یقین کسی مطلق سچائی پر ہے جو کسی مافوق الفطرت طاقت سے ملی ہو، تو آپ غلطی مان ہی نہیں سکتے۔ غلطی ماننے کا مطلب ہوگا کہ آپ کی پوری عمارت ہی گر جائے گی۔ بالکل، لیکن اگر آپ کا یقین سچائی کی انسانی تلاش پر ہے، جہاں انسان غلطیاں کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، تو پھر غلطی کو تسلیم کرنا ناکامی نہیں بلکہ سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے۔ جی، وہ اس کھیل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو یہ گفتگو ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ کیا سچائی کی تلاش کے سفر میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی یہ آمادگی ہر حال میں خود کو ناقابل خطا سمجھنے کے عقیدے سے زیادہ اہم نہیں؟ تو پچھلی کچھ صدیوں سے ہم ایک بہت بڑے مفروضے پر جی رہے ہیں۔ اچھا، کس طرح کا مفروضہ؟ یہی کہ فرد جو ہے وہ عقل مند ہے، وہ صحیح فیصلے خود کر سکتا ہے، جمہوریت سے لے کر آزاد منڈی تک سب کچھ اسی خیال پر تو کھڑا ہے۔ بالکل، اس میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ ہم صرف عقل مندی کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو اگر ہماری انفرادیت ہی ایک وہم ہو؟ انفرادیت ایک وہم مطلب یہ کہ ہم لوگ شاید ہی کبھی اکیلے سوچتے ہیں، ہم گروہوں میں سوچتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک پورے قبیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ یعنی ہم خود کو تاریخ کی سب سے پڑھی لکھی نسل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو شاید پتھر کے زمانے کا ایک شکاری انفرادی طور پر ہم سے کہیں زیادہ جانتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسے اپنے کپڑے بنانا، آگ جلانا، شکار کرنا سب آتا تھا۔ ہمیں تو اپنی ہر ضرورت کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جی، اور ماہرین اسی چیز کو علم کا فریب کہتے ہیں۔ علم کا فریب؟ یہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت ہی دلچسپ مثال ہے زپ کی، زپ کا تجربہ۔ اچھا، جو ہماری جیکٹس میں ہوتی ہے؟ جی وہی۔ تو جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پتا ہے زپ کیسے کام کرتی ہے، تو تقریباً سب نے بڑے اعتماد سے کہا ہاں بالکل پتا ہے۔ ظاہر ہے روز استعمال کی چیز ہے۔ لیکن جیسے ہی ان سے کہا گیا کہ اچھا ذرا تفصیل سے بتائیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے، تو زیادہ تر لوگوں کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، بس خاموشی۔ ہم دوسروں کے ذہنوں میں موجود علم کو اپنا علم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یعنی ہم سب علمی آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑا خطرناک فریب ہے۔ اور آج کی پیچیدہ دنیا میں یہ بہت بڑے مسائل پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ لوگ ان موضوعات پر انتہائی پختہ رائے رکھتے ہیں جن کے بارے میں وہ شاید کچھ بھی نہیں جانتے، جیسے موسمیاتی تبدیلی یا جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصلیں۔ ہاں یہ تو ہے، ہر کوئی ایکسپرٹ بنا پھرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم خیال دوستوں اور خود کی تصدیق کرنے والی نیوز فیڈز کے ایکو چیمبر میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایکو چیمبر؟ یعنی ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف سے صرف اپنی ہی سوچ کی گونج سنائی دیتی ہے؟ بالکل، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مزید حقائق فراہم کرنے سے معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو مزید ثبوت دکھانے سے وہ اپنی رائے پر اور پختہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ جی، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے نظریات انفرادی سوچ کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ تو پھر کس چیز کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ وہ اجتماعی گروہی وفاداری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جب ان کے عقائد کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ان کا دماغ حقائق کو قبول کرنے کے بجائے اپنے قبیلے سے وفاداری نبھانے کو ترجیح دیتا ہے۔ اچھا، یہ بالکل مونٹی پائتھن کی فلم لائف آف برائن کے اس منظر کی طرح ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے جب وہ سب ایک ساتھ چیختے ہیں ہاں ہم سب انفرادی ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ بالکل وہی، گروہ کا حصہ رہتے ہوئے انفرادیت کا نعرہ۔ یہ تو ہوئی عام لوگوں کی بات، لیکن جو سب سے اوپر بیٹھے ہیں، صدور اور CEO، کیا وہ اس لا علمی کے جال سے محفوظ ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کے لیے حقیقت کو جاننا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ طاقت کا کام حقیقت کو دیکھنا نہیں، اسے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو تو ہر چیز کیل کی طرح ہی نظر آتی ہے۔ تو گویا وہ ایک ایسے بلیک ہول میں رہتے ہیں جہاں سچائی پہنچ ہی نہیں پاتی۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، اسے طاقت کا بلیک ہول کہہ سکتے ہیں۔ عظیم طاقت اپنے ارد گرد کی حقیقت کو مسخ کر دیتی ہے۔ اچھا، جو بھی طاقتور شخص سے بات کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اپنا ایجنڈا ہوتا ہے،
चापलूसी होती है, अधूरी मालूमात दी जाती हैं, तो वो कभी किसी की बात पर पूरी तरह भरोसा कर ही नहीं सकते। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकला? हम कहाँ खड़े हैं? निचोड़ ये है कि जैसे जैसे दुनिया मजीद पेचीदा होती जाएगी, एक आम इंसान टेक्नोलॉजी, मईशत और सियासत के बारे में और भी कम जानता जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? ऐसी सूरत हाल में शायद सबसे अक्लमंदी की बात वही है जो सोक्राट ने 2000 साल पहले कही थी। अपनी इनफरादी लाइल्मी को तस्लीम करना ही हकीकी इल्म की तरफ पहला कदम है। ये वाकई एक गहरी सोच है जो हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है। अगर हम इनफरादी तौर पर उस पेचीदा दुनिया को समझने से कासिर हैं, तो फिर हम सही और गलत या इंसाफ और नाइंसाफी के दरमियान फ़र्क करने के काबिल कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तो आइए एक सोच से शुरू करते हैं। हमारा जो इंसाफ का एहसास है, यानी सही और गलत का तसव्वुर, ये आखिर बना कैसे? ये बहुत गहरा सवाल है। और जो हमारे पास तहकीक है वो ये बताती है कि ये एहसास लाखों सालों में बना है। लाखों सालों में? मतलब जब इंसान छोटे छोटे शिकारी गुरोहों में रहते थे? जी बिल्कुल। उस वक्त जिंदगी बहुत सादा थी और हमारे अखलाकी पैमाने भी इसी सादगी के हिसाब से बने। इसकी कोई मिसाल दे सकती हैं? यकीनन। फर्ज करें 2 लोग शिकार पर जाते हैं। हाँ। एक हिरन मार लाता है, दूसरा खाली हाथ वापस आता है। सही। अब सवाल बहुत सीधा है, क्या जिसने शिकार किया है उसे अपना शिकार बांटना चाहिए? इस तरह के बिल्कुल वाज़ेह समाजी मसाइल के लिए हमारा ज़हन तैयार हुआ था। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि हमारा इंसाफ का सॉफ्टवेयर एक बहुत पुराने हार्डवेयर पर चल रहा है। बिल्कुल, और यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। उस शिकारी को साफ साफ पता था कि भूखा कौन है और मदद कैसे करनी है। फैसला आसान था। और आज दुनिया इतनी बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे किस काम का नतीजा कहाँ और किस पर निकल रहा है। यानी हमारे पास इक़दार की कमी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इक़दार वो ही हैं, लेकिन इस पेचीदा निज़ाम में उन पर अमल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और सच पूछें तो ये सोचकर ही खौफ आता है कि मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ और शायद अनजाने में दुनिया के दूसरे कोने में होने वाले किसी जुल्म का हिस्सा बन रहा हूँ। मसलन मगरबी किनारे पर होने वाले कब्जे में या किसी गरीब मुल्क की फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों की मशक्क़त में, या फिर सनती फार्मिंग में अरबों जानवरों पर जो जुल्म होता है। सही। मैं बराह रास्त कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा तर्ज़ ज़िंदगी, मेरा ख़रीदा हुआ सामान, वो किसी न किसी तरह इन चीज़ों से जुड़ाव हो सकता है। ये ताल्लुक इतना पेचीदा है कि उसे समझना ही एक बहुत बड़ा काम है। और यहीं पर एक और दिलचस्प नुक्ता उभरता है। पुराने जमाने के अहकामात को ही ले लें। जैसे कि चोरी ना करो। जी, जब ये हुक्म दिया गया था तो चोरी का मतलब बहुत वाज़ेह था, है ना? किसी की कोई चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर उठा लेना। बिल्कुल सीधी सी बात थी। लेकिन आज चोरी क्या है? फर्ज करें कोई शख्स एक बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी में $10,000 की सरमायाकारी करता है। ठीक है। वो कंपनी माहौल को आलूदा करके, दरियाओं में जहर घोलकर और लाखों लोगों की सेहत खराब करके मुनाफा कमाती है। तो क्या ये सरमायाकारी भी एक तरह की चोरी नहीं? यही तो सवाल है। हमारा शिकारी ज़हन इस तरह की पेचीदा अखलाकियात के लिए बना ही नहीं है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। लेकिन क्या जहालत को एक उज़्र माना जा सकता है? शायद ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक आम सरमायाकारी ही समझेंगे। और ये कोई नई बात भी नहीं है। तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। जैसे 19वीं सदी की लंदन की अमीर खवातीन जो स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा खरीदतीं और अनजाने में गुलामों की तिजारत करने वाले जहाज़ों की माली मुआवनत कर रही होती थीं। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता होगा। शायद बिल्कुल लजी। या फिर 1930 की दहाई के आखिर में जर्मनी का वो पोस्ट ऑफिस मैनेजर ले लें। अच्छा। वो तो सिर्फ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था, खतूत पहुंचा रहा था। उससे क्या खबर थी कि इन खतूत में यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा भरा हुआ है। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जदीद तारीख के जो सबसे बड़े जराइम हुए वो सिर्फ नफरत और लालच का नतीजा नहीं थे। तो फिर और क्या था? उनके पीछे जहालत और लाताल्लुकी का बहुत बड़ा हाथ था। हम सब इनफरादी तौर पर अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा हैं जिसे हम पूरी तरह समझते ही नहीं। एक ऐसे निज़ाम में फंसे हुए हैं जहां पूरी तस्वीर कभी नजर ही नहीं आती। बिल्कुल,
جب دنیا اتنی پیچیدہ ہو جائے کہ ہمارا شکاری ذیلن اس کا احاطہ نہ کر سکے تو پھر کسی اخلاقی یقین پر پہنچنا وہ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں ایک بہت ہی آپ کہیں پریشان کن سوال کھڑا ہوتا ہے۔ جی، اگر انصاف کا ہمارا یہ قدیم شکاری دور کا احساس آج کی اس پیچیدہ دنیا کے لیے واقعی بیکار ہو چکا ہے اور ہم اب آسانی سے صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سچائی اور انصاف کی تلاش ہی ایک ناممکن کوشش بن کر رہ گئی ہے؟ آج کل ہر طرف یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہم ایک نئے اور بڑے خوفناک پوسٹ ٹروتھ دور میں جی رہے ہیں۔ جی، یعنی ایک ایسا دور جہاں سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی شاید ختم ہو گئی ہے۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو دی جاتی ہے وہ 2014 میں روس کا کرائمیا پر حملہ ہے۔ صحیح۔ صدر ولادیمیر پوتن نے بار بار اس بات سے انکار کیا کہ وہاں روسی فوجی موجود ہیں اور انہیں مقامی سیلف ڈیفنس گروپس کہتے رہے، حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ اور یہیں سے معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ جی، کیونکہ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ روسی قوم پرست تو یہ کہتے ہیں کہ یوکرین کوئی حقیقی ملک ہے ہی نہیں۔ اچھا، وہ اسے تاریخی طور پر روس کا ہی ایک حصہ مانتے ہیں۔ اور دوسری طرف یوکرینی قوم پرست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل جعلی ریاستیں تو وہ ہیں جو روس نے خود بنائی ہیں اپنے حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بیانیے کی جنگ ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بڑا سوال آتا ہے کہ کیا یہ پوسٹ ٹروتھ واقعی کوئی نئی چیز ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ یہ فیک نیوز کا مسئلہ پچھلے 10-15 سال میں انٹرنیٹ کی وجہ سے شروع ہوا ہے، لیکن جب میں نے یہ مواد دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جیسے 1931 میں جاپان نے چین پر حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے وہ منچوکو کے نام سے ایک پورا جعلی ملک ہی بنا ڈالا۔ بالکل، اور برطانویوں نے تو اس سے بھی بڑا کام کیا۔ انہوں نے آسٹریلیا کو ٹیرا نولیس قرار دے دیا، جس کا مطلب تھا لاوارث زمین۔ جی، ایسی زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ اس ایک جملے نے وہاں کے مقامی لوگوں کی 50,000 سال کی تاریخ کو ایک لمحے میں مٹا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہمیشہ سے ہی ایسی کہانیاں بناتا اور ان پر یقین کرتا ہے۔ یہی تو اس سارے مواد کا مرکزی خیال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے ہی مابعد حقیقت کے دور میں رہا ہے۔ اچھا، ہومو سیپینز کی پوری کامیابی کا راز ہی اس کی فکشن یعنی افسانے تخلیق کرنے اور ان پر اجتماعی طور پر یقین کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ یعنی ہزاروں سال تک ہمارے لیے خبر کا مطلب ہی معجزات، فرشتوں اور شیطانوں کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ جی ہاں، اور اسی پر ایک بڑی آپ کہہ سکتی ہیں دلچسپ بات کہی گئی ہے فیک نیوز اور مذہب کے موازنے پر۔ کون سی؟ کہ جب 1000 لوگ ایک من گھڑت کہانی پر 1 مہینے تک یقین کریں تو یہ فیک نیوز ہے، اور جب 1 ارب لوگ اسی کہانی پر 1000 سال تک یقین کریں تو یہ مذہب بن جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کا مقصد کسی کی تضحیق نہیں بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ فکشن بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ یہی وہ طاقت ہے جس نے انسانوں کو بڑے پیمانے پر تعاون کے قابل بنایا۔ اسی اجتماعی یقین سے شہر بنے، ملک بنے، ہسپتال اور سکول بنے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو ہمیں سچ اور جھوٹ کے ساتھ ساتھ مفید اور نقصان دہ افسانوں میں بھی فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ بالکل۔ تو کیا تاریخ میں ایسے افسانوں کی مثالیں بھی ہیں جو بہت تباہ کن ثابت ہوئے؟ افسوس کے ساتھ بہت سی ہیں۔ ایک بہت خوفناک مثال 1255 میں انگلینڈ کی ہے۔ اچھا۔ وہاں ہے آف لنکن نامی ایک بچے کی موت کا الزام مقامی یہودی آبادی پر لگا دیا گیا۔ افواہ پھیلائی گئی کہ یہودیوں نے اسے مذہبی رسومات کے لیے قتل کیا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور اس ایک جھوٹی کہانی کی بنیاد پر 19 یہودیوں کو سرعام پھانسی دی گئی، فسادات ہوئے اور آخر کار 1290 میں تمام یہودیوں کو انگلینڈ سے ہی نکال دیا گیا۔ اور یہ جھوٹی کہانی صدیوں تک زندہ رہی۔ یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ ایک افواہ اتنی تباہی مچا سکتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ طریقہ تو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی، ہر جگہ، قوم پرستی ہو، کمیونزم ہو یا پھر کوکا کولا جیسی کمرشل برانڈز، سب کی بنیاد ایک ہی کہانی کو بار بار دہرانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سچائی اور طاقت کا رشتہ ہمیشہ سے بہت پیچیدہ رہا ہے۔ جی، اکثر طاقت حاصل کرنے کے لیے افسانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے،
اور اگر آپ دنیا کی سچائی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی آرام دہ کہانیوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ سب کچھ ہی جعلی ہے اور سچ کی تلاش ہی چھوڑ دیں، نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ ان کہانیوں کے نیچے حقیقی دنیا ہے، حقیقی تکالیف ہیں، جیسے یوکرین میں لوگ واقعی مر رہے ہیں۔ بالکل۔ اس لیے حقیقت اور افسانے میں فرق کرنا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان اس معلومات کے سیلاب میں کرے کیا؟ اس کے لیے 2 بڑے عملی مشورے دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ قابل اعتماد معلومات کے لیے پیسے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ مطلب اگر خبریں مفت مل رہی ہیں تو امکان ہے کہ پروڈکٹ آپ خود ہیں، آپ کی توجہ بیچی جا رہی ہے۔ اور دوسرا مشورہ؟ دوسرا یہ کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے لیے واقعی اہم ہے تو اس کے بارے میں متعلقہ سائنسی لٹریچر پڑھنے کی زحمت کریں۔ سائنسی مقالے شاید اتنے دلچسپ نہ ہوں۔ شاید نہ ہوں، لیکن وہ عام طور پر ہمارے علم کا سب سے قابل اعتماد ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بہت کارآمد نکات ہیں، اور آخر میں یہ مواد ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جی، ایک ایسا سوال جس پر واقعی سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر انسانوں کا بڑے پیمانے پر تعاون ہمیشہ مشترکہ افسانوں پر ہی منحصر رہا ہے تو اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان تمام افسانوں پر ایک ساتھ سوال اٹھانا شروع کر دیں؟ کیا کوئی انسانی معاشرہ صرف خالص غیر آلودہ سچائی کی بنیاد پر چل بھی سکتا ہے؟ کہ انسان دوسری مخلوقات سے بہتر تعاون کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ ہم فرضی کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور اسی وجہ سے شاعر، مصور اور ڈرامہ نگار بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ آپ کہیں فوجی یا انجینئر۔ تو آج کے دور میں یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ دیکھیں، آج 21ویں صدی میں یہ سب سے اہم فنی صنف جو ہے وہ ہے سائنس فکشن۔ سائنس فکشن؟ جی، بہت کم لوگ ہیں جو مشین لرننگ پر کوئی تازہ ترین مضمون پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بجائے دی میٹرکس اور ہر جیسی فلمیں یا ویسٹ ورلڈ جیسی سیریز وہ عوام کی سوچ بنا رہی ہیں کہ اے آئی کیسا ہوگا۔ لیکن ان کہانیوں میں ایک مسئلہ بھی تو ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ جی، اور وہ ہے ذہانت یعنی انٹیلیجنس اور شعور یعنی کانشیسنس کو آپس میں ملا دینا۔ اچھا۔ اور اسی وجہ سے ہم ایک غلط خطرے پر توجہ دے رہے ہیں، مطلب انسانوں اور روبوٹس کے درمیان جنگ۔ ہاں، فلموں میں تو یہی دکھاتے ہیں۔ بالکل، جبکہ اصل خطرہ وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ ہے ایک چھوٹی سی سپر ہیومن اشرافیہ اور باقی بے اختیار عوام کے درمیان تصادم کا۔ تو اس لحاظ سے کارل مارکس اسٹیون اسپلبرگ سے بہتر رہنما ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ یہ ذہانت اور شعور والی بات تھوڑی اور واضح کریں، یہ ایک ہی چیز نہیں ہے کیا؟ نہیں، اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ذہانت وہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہے، جیسے شطرنج کھیلنا۔ بالکل، اور شعور جو ہے وہ محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، جیسے جیتنے کی خوشی یا ہارنے کا دکھ۔ اور سائنس فکشن یہ دکھاتا ہے کہ اگر مشین بہت ذہین ہو جائے تو وہ محسوس بھی کرنے لگے گی۔ جی، جبکہ حقیقت میں ایسا کوئی اصول موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ جیسے 2015 کی فلم ایکس مشینہ، وہ بظاہر تو ایک ذہین روبوٹ سے انسان کے خوف کی کہانی لگتی ہے۔ جی، بظاہر تو یہی ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو یہ ذہین روبوٹ سے زیادہ ذہین عورتوں کے مردانہ خوف کی کہانی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک اے آئی کی صنفی شناخت کیوں ہوگی؟ فلم اے آئی کا لباس پہن کر ایک بہت پرانا انسانی خوف بیچ رہی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو پھر کون سی فلمیں اس خطرے کو بہتر طریقے سے دکھاتی ہیں؟ دی میٹرکس یا دی ٹرومین شو جیسی فلمیں زیادہ بہتر ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانوں کو کنٹرول کرنے کا خطرہ دکھاتی ہیں۔ لیکن ان میں بھی ایک بنیادی خامی ہے۔ جی، وہ یہ فرض کرتی ہیں کہ میٹرکس میں پھنسے ہوئے انسان کا ایک اصلی خود ہے، ایک آتھینٹک سیلف۔ جی، جو وہاں سے نکل کر ایک اصلی حقیقت میں جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اصلی خود ہے ہی نہیں جسے بچایا جائے تو پھر؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ تو پھر فرار ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں اصلی ہونا خود ایک کہانی ہے۔ لوگ ایک ڈبے میں پھنسنے سے ڈرتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ وہ پہلے سے ایک ڈبے میں ہے، اپنے دماغ کے ڈبے میں۔ اپنے دماغ کے ڈبے میں، جو خود انسانی معاشرے کے ایک بڑے ڈبے میں بند ہے۔ جب آپ ایک میٹرکس سے فرار ہوتے ہیں تو بس ایک بڑا میٹرکس نظر آ جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شناخت بھی حقیقی نہیں؟ ایک طرح سے ہاں، آپ کی بنیادی شناخت بھی اعصابی نیٹ ورک سے بنا ایک وہم ہی ہے۔
یہ تو بہت خوفناک بات ہے. یعنی جبر صرف تشدد سے نہیں بلکہ شدید خوشی سے بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل، اور شاید اس مستقبل کی سب سے بہترین پیشگوئی بہت پہلے ہو چکی تھی. کب اور کہاں؟ ایلڈس ہکسلے کی کتاب ہے بریو نیو ورلڈ. اچھا، بریو نیو ورلڈ. وہ تو 1931 میں لکھی گئی تھی. جی، لیکن وہ ایک ایسی دنیا دکھاتی ہے جہاں حکومت بائیو ٹیکنالوجی سے لوگوں کو خوش رکھتی ہے. انہیں خوف سے نہیں بلکہ محبت اور خوشی سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اور لوگ اپنی غلامی سے محبت کرتے ہیں. جی ہاں، اس لیے زنجیروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور ہکسلے نے تو فرار کے امکان پر بھی سوال اٹھایا تھا. اس کا خیال تھا کہ شاید فرار ہونے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. بالکل، کیونکہ اگر آپ کا دماغ اور آپ کا خود بھی اسی میٹرکس کا حصہ ہے تو میٹرکس سے فرار ہونے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے فرار ہونا پڑے گا. اپنے آپ سے فرار؟ جی، اور یہ ایک ایسا امکان ہے جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. تو کیا یہ خود کی اس تنگ تعریف سے آزادی حاصل کرنا ہی 21ویں صدی میں زندہ رہنے کی سب سے ضروری مہارت بن سکتی ہے؟ شاید یہی ہے جو اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. مطلب آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2050 میں 30 سال کا ہوگا. ہم اسے ایسا کیا سکھائیں جو اسے اس وقت کی دنیا میں آپ کے لیں کہ کامیاب ہونے میں مدد دے؟ یہ سوال تو آج کل سب سے اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید تاریخ میں پہلی بار ہمیں بالکل اندازہ نہیں کہ 30 سال بعد دنیا کیسی ہوگی. بالکل. اگر ہم 1000 سال پیچھے جائیں، سمجھیں 1018 میں، تو چین میں ایک خاندان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ 1050 میں زندگی کیسی ہوگی. اچھا. ہاں، انہیں معلوم تھا کہ زیادہ تر لوگ کسان ہی ہوں گے، حکمران اپنی فوجوں کے لیے انسانوں پر ہی انحصار کریں گے اور زندگی ویسی ہی رہے گی. تو وہ اپنے بچوں کو چاول اگانا یا ریشم بننا سکھاتے تھے، اور وہ علم کام آتا تھا. لیکن آج تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہے. ہمیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ 2050 میں نوکریاں کیسی ہوں گی یا کون سی ہوں گی. اور بات تو یہاں تک جا رہی ہے کہ یہ جو بائیو انجینئرنگ اور برین کمپیوٹر انٹرفیسز ہیں، ان کی وجہ سے تو شاید خود انسان ہی بدل جائے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کل بچے جو سیکھ رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر چیزیں 2050 تک شاید کام ہی نہ آئیں. بالکل بالکل، اور یہی تو اصل مسئلہ ہے ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کا. یہ نظام بنایا گیا تھا معلومات کو ذہن میں ٹھوسنے کے لیے، اور یہ ماضی میں کام کرتا تھا جب معلومات بہت کم ہوتی تھیں. لیکن آج 21ویں صدی میں تو ہم پر معلومات کی بارش ہو رہی ہے، ایک سیلاب ہے پورا. اب چیلنج معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا ہے، اس میں سے کام کی چیز الگ کرنا اور پھر ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانا ہے. یہ سن کر تو لگتا ہے کہ ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم ہی ناکارہ ہو چکا ہے. اگر ہم C++ یا چینی زبان جیسی کوئی ایک خاص مہارت سکھانے پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ مستقبل میں تو شاید AI یہ سب خود ہی کر لے، تو پھر سکھائیں کیا؟ یہی اصل سوال ہے. ماہرین تعلیم اب 4 C's یعنی 4 C's پر بہت زور دیتے ہیں. 4 C's؟ جی، کریٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ، کمیونیکیشن یعنی ابلاغ، کولیبوریشن یعنی مل کر کام کرنا، اور کریٹیویٹی یعنی تخلیقی صلاحیت. اصل بات یہ ہے کہ سب سے اہم صلاحیت ہوگی تبدیلی سے نپٹنے کی، نئی چیزیں سیکھتے رہنا اور غیر یقینی حالات میں اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنا. یہ 4 C's سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ اور یہ جو مسلسل خود کو بدلنے کی بات ہے، یہ تو بہت ذہنی دباؤ والا عمل لگتا ہے. پہلے تو زندگی کا ایک ماڈل تھا، آپ پڑھتے ہیں پھر کام کرتے ہیں، اب لگتا ہے سب کچھ ایک ساتھ ہی چلے گا. آپ نے بالکل صحیح پہچانا. 50 سال کی عمر میں زیادہ تر لوگ استحکام چاہتے ہیں، تبدیلی نہیں، ہے کہ نہیں؟ بالکل. لیکن 21ویں صدی کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ ایک مستحکم شناخت یا نوکری یا نظریے سے چمٹے رہیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اسی لیے ذہنی لچک اور جذباتی توازن کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی. آپ کو بار بار وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جن میں آپ ماہر ہیں اور نامعلوم کو اپنانا ہوگا. آپ نے ذہنی لچک کی بات کی، اور اسی سے جڑا ایک اور چیلنج ہے جو اس سے بھی زیادہ پریشان کرنے والا ہے. وہ ہے اپنی شناخت کو ہیک ہونے سے بچانا. ہاں، یہ شاید سب سے بڑا خطرہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ انسان اب ہیک کیے جانے والے جانور بن رہے ہیں. ایک منٹ، ہیک کیے جانے والے جانور؟
یہ تو بہت سنگین بات لگ رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمپنی یا حکومت ہمارے جذبات کو بدل سکتی ہے؟ الگوریدم آپ کے بارے میں اتنا کچھ جان سکتے ہیں کہ وہ آپ سے بہتر بتا سکیں کہ آپ کو کیا چیز خوش کرتی ہے یا غصہ دلاتی ہے. وہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہیک کر سکتے ہیں. تو اگر ہم بڑوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود اس نئی دنیا کو نہیں سمجھتے، اور ٹیکنالوجی پر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمیں کنٹرول کر سکتی ہے، تو پھر راستہ کیا بچتا ہے؟ آخر میں صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے: خود کو جاننا. خود کو جاننا؟ جی، یہ ایک دوڑ ہے. اس سے پہلے کہ ایمیزون، گوگل یا حکومت کے الگوریدم آپ کو آپ سے بہتر جاننے لگیں، آپ کو خود کو جاننا ہوگا. یہ جو صدیوں پرانی نصیحت ہے نا، خود کو پہچانو، یہ اب صرف فلسفہ نہیں رہی، یہ زندہ رہنے کا ایک عملی طریقہ بن گئی ہے. اور اس دوڑ میں جیتنے کے لیے آپ کو اپنے تمام وہموں کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے بھاگنا ہوگا. تو یہ سب سننے کے بعد اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم خود کو جاننے کی بات کرتے ہیں تو اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہمارے اندر کی آواز بھی شاید باہر کے نظریات اور اشتہارات کا عکس ہو، تو کیا کوئی اصلی خود موجود بھی ہے جسے دریافت کیا جا سکے؟ یا کیا خود کو جاننے کی یہ کوشش بھی ایک اور کہانی ہے جو ہم خود کو سناتے ہیں؟ اچھا، تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں. ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو شاید ہم سب سوچتے ہیں: زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اور جب بھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو ہم جواب میں کوئی ڈیٹا یا کوئی فارمولا نہیں بلکہ ہمیشہ ایک کہانی کی توقع کرتے ہیں. بالکل، کیونکہ ہم انسان یعنی ہومو سیپینز بنیادی طور پر کہانیاں سنانے والے جاندار ہیں. ہماری سوچ اعداد و شمار میں نہیں چلتی. صحیح. ہم کرداروں، تنازعات اور پلاٹ میں سوچتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ پوری کائنات خود ایک بہت بڑی کہانی ہے، جس میں ہیرو ہیں، ولن ہیں، ایک مقصد ہے. جی، اور ایک خوشگوار انجام ہے. تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اصل میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کائناتی ڈرامے میں میرا کردار کیا ہے. اور یہی کردار پھر ہماری شناخت بن جاتا ہے نا، کہ میں کون ہوں اور میرے تجربات کا کیا مطلب ہے. جی ہاں. اچھا، تو یہ جو کہانیاں ہیں ذرائع کے مطابق یہ موٹے طور پر دو طرح کی ہوتی ہیں؟ جی، دو بنیادی قسمیں. ایک تو وہ ہیں جو ایک دائرے میں چلتی ہیں، جیسے سرکل آف لائف کا تصور، کہ ہر چیز ایک چکر میں چل رہی ہے. بالکل. یہ آپ کو ایک پہلے سے طے شدہ شناخت اور فرائض دیتی ہیں. دوسری قسم لکیری کہانیوں کی ہے. لکیری مطلب جن کا ایک آغاز، ایک درمیانی حصہ اور ایک مستقبل کا ہدف ہوتا ہے، جیسے قوم پرستی، کمیونزم یا بڑی مذہبی روایات. اچھا، تو یہ کہانیاں ماضی کی کسی جدوجہد سے شروع ہو کر مستقبل کی کسی جنت پر ختم ہوتی ہیں؟ جی. یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ کہانیاں ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی کائناتی معنی دے دیتی ہیں. کیسے؟ جیسے فرض کریں میں بنگلہ دیش میں مزدوروں کا استحصال کرنے والے کسی برانڈ کا بائیکاٹ کرتا ہوں، تو یہ صرف میرا ذاتی فیصلہ نہیں رہتا. یہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی، ایک کائناتی جنگ میں میرا حصہ بن جاتا ہے. بالکل. یہی ایک اچھی کہانی کی طاقت ہے. اس کی دو شرطیں ہیں: ایک، یہ مجھے کوئی کردار دے. صحیح. اور دوسرا، یہ میرے ذاتی افق سے بہت آگے تک پھیلی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کہ یہ تمام کہانیاں نامکمل ہیں اور اکثر حقیقت پر مبنی بھی نہیں ہوتی. جی، لیکن ان پر یقین اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری ذاتی شناخت اور ہمارے اجتماعی ادارے انہی پر تعمیر ہوتے ہیں. اجتماعی ادارے جیسے کہ ریاست، مذہب، کارپوریشنز، یہ سب ایک چھت کے وزن کی طرح اس کہانی کو اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہیں. واہ، یہ چھت والی مثال بہت اچھی ہے. اور ان کہانیوں کو حقیقت کا روپ دینے کا سب سے مؤثر طریقہ شاید قربانی ہے. یقیناً. جب آپ کسی کہانی کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ خود کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ کہانی سچی ہونی چاہیے، کیونکہ ورنہ تکلیف کا کوئی مطلب نہیں رہے گا. بالکل. حب الوطنی کے کسی نغمے سے زیادہ جنگ میں ٹانگیں کھو دینا ایک فوجی کے لیے قوم کو حقیقی بنا دیتا ہے. تکلیف اس کہانی پر مہر لگا دیتی ہے. لیکن اس کے بالکل الٹ ایک اور کہانی بھی ہے جو آج کل بہت عام ہے، لبرل کہانی. جی. تو یہ لبرل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ صرف کوئی سیاسی نظریہ ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات کا کوئی پہلے سے لکھا ہوا پلاٹ نہیں ہے.
اچھا، مطلب پیدا کرنا انسانوں کا اپنا کام ہے، اور یہ مقصد آپ کی آزاد مرضی اور آپ کے احساسات سے بنتا ہے۔ یعنی اپنے دل کی سنو والا فلسفہ۔ لیکن سائنس اب اسی خیال کو چیلنج کر رہی ہے۔ جی، سائنس کہتی ہے کہ جسے ہم خود یا ذات سمجھتے ہیں وہ بھی دراصل ایک کہانی ہی ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب یہ جو احساس ہے کہ میں ہوں؟ ہاں، یہ احساس کہ کوئی مستقل میں موجود ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ بھی ہمارا دماغ مسلسل بناتا اور دہراتا ہے۔ تو جاننے کی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود ایک کہانی نہیں ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب میرے دماغ کے اندر کی یہ آواز، یہ بھی ایک کہانی ہے؟ نیورو سائنس اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو اگر تمام بڑی کہانیاں افسانے ہیں اور میں کا احساس بھی ایک کہانی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ پھر اصلی کیا ہے؟ حقیقت کا امتحان ہے تکلیف، درد۔ تکلیف؟ جی، ایک قوم تکلیف محسوس نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ایک تجریدی خیال ہے۔ ایک کارپوریشن کو درد نہیں ہوتا، لیکن ایک انسان کی تکلیف 100% حقیقی ہوتی ہے۔ ایک فوجی کی ٹانگ کٹتی ہے، قوم کی نہیں؟ بالکل۔ تو پھر اس ساری گفتگو کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کہانیاں افسانے ہیں اور واحد حقیقت تکلیف ہے تو یہ تو بہت مایوس کن لگتا ہے۔ شاید، لیکن یہی وہ سوال ہے جس پر آخر میں غور کرنا چاہیے۔ اگر زندگی کے معنی کا جواب کوئی کہانی نہیں ہے اور حقیقت کو سمجھنے کا نقطۂ آغاز تکلیف کا مشاہدہ ہے، تو اس سے یہ کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی زندگی کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ مصنف بتاتے ہیں کہ جوانی میں وہ ایک بہت بے چین نوجوان تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ دنیا کا کوئی مطلب نہیں اور زندگی کے بڑے سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ جی، اور جتنی بھی بڑی کہانیاں تھیں، مذہبی، قوم پرستانہ یا سرمایہ دارانہ، وہ سب انہیں کھوکھلی لگتی تھیں۔ یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی، جہاں علم کا سمندر تھا، وہاں بھی انہیں جواب نہیں ملے۔ بالکل، اور اس مایوسی میں اپریل 2000 میں ان کے ایک دوست نے، رون میروم نے، انہیں ایک مشورہ دیا۔ اچھا، کیا مشورہ تھا؟ انہوں نے وپاسنا مراقبے کا کورس کرنے کو کہا۔ وپاسنا؟ جی، یہ ہندوستان کی ایک بہت قدیم تکنیک ہے۔ اس کا مطلب ہے چیزوں کو ویسا ہی دیکھنا جیسی وہ ہیں۔ تو انہوں نے فوراً مان لیا؟ نہیں، پہلے تو انہوں نے اسے کوئی نیو ایج کی چیز سمجھ کر رد کر دیا، لیکن دوست نے بہت اصرار کیا تو وہ 10 دن کے لیے چلے گئے۔ اور وہاں کا تجربہ کیسا رہا؟ میرا مطلب ہے، کیا وہاں کوئی گہرا فلسفہ سکھایا جا رہا تھا؟ یہی تو حیرانی کی بات تھی۔ وہاں کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں تھا۔ استاد ایس این گوئنکا نے صرف ایک بہت ہی سادہ سی ہدایت دی۔ کیا؟ بس آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور اپنی ناک سے آتی جاتی سانس پر توجہ دیں۔ بس اتنا؟ اسے کنٹرول نہیں کرنا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، صرف مشاہدہ کرنا تھا۔ اور اصل میں یہیں سے سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ کیسے؟ مصنف کو احساس ہوا کہ زندگی کا اصل معمہ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل معمہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ اگر موت کو سمجھنا ہے تو پہلے زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ واہ! تو اس سادہ سے عمل سے، صرف سانس کو دیکھنے سے، سب سے پہلا بڑا انکشاف کیا ہوا؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے چونکا دینے والا سبق یہ تھا کہ انہیں احساس ہوا کہ ان کا اپنے ذہن پر کتنا کم کنٹرول ہے۔ مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا CEO نہیں تھا، بمشکل ایک چوکیدار تھا جو چند سیکنڈ بھی اپنی توجہ سانس پر نہیں رکھ پاتا تھا۔ یہ تو بہت ریلیٹیبل بات ہے۔ ذہن فوراً بھٹک جاتا ہے۔ جی، کبھی ماضی کی یادوں میں، کبھی مستقبل کی فکروں میں۔ صحیح۔ تو اس بے قابو ذہن کو سمجھنے کے بعد کورس میں اگلا قدم کیا تھا؟ جب سانس پر تھوڑی توجہ ٹھہرنے لگی تو اگلی ہدایت ملی کہ اب صرف سانس نہیں بلکہ پورے جسم میں جو احساسات ہو رہے ہیں، جیسے کہ؟ جیسے گرمی، دباؤ، درد، کچھ بھی، بس ان کا مشاہدہ کریں، غیر جانبداری سے۔ اچھا۔ اور یہاں انہیں یہ گہری بات سمجھ آئی کہ ہمارا ذہن اور جسم الگ نہیں ہے۔ ذہن کا بہاؤ جسمانی احساسات سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ہمارے جذبات صرف ہمارے دماغ میں نہیں ہوتے، ہم انہیں جسم میں محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے کلیدی بصیرت ملی کہ ہم اصل میں باہر کے واقعات پر رد عمل نہیں دیتے۔ ایک منٹ، تو پھر ہم کس چیز پر رد عمل دیتے ہیں؟ ہم اپنے جسم کے اندر پیدا ہونے والے احساسات پر رد عمل دیتے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔
یعنی اگر کوئی میری بے عزتی کرتا ہے تو تکلیف اس کی بات سے نہیں، بلکہ اس بات کے جواب میں آپ کے جسم میں جو غصے یا شرمندگی کا ناخوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے، تکلیف اس سے ہوتی ہے۔ یعنی پورا نقطہ نظر ہی بدل گیا۔ جی، جب احساس ناخوشگوار ہوتا ہے تو ہم نفرت کرتے ہیں، جب خوشگوار ہوتا ہے تو ہم اس کی مزید خواہش کرتے ہیں۔ تو ان کی تکلیف کی سب سے گہری وجہ ان کے اپنے ذہن کے یہی پیٹرنز تھے۔ تکلیف باہر کی کوئی چیز نہیں، یہ ذہن کا پیدا کردہ رد عمل ہے۔ تو اس 10 دن کے تجربے کا ان کی زندگی پر کیا طویل مدتی اثر ہوا؟ 2000 میں اس کورس کے بعد مصنف نے روزانہ 2 گھنٹے مراقبہ کرنا شروع کیا، اور ہر سال 1 یا 2 مہینے کا لمبا کورس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے حقیقت سے فرار تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت سے فرار نہیں، بلکہ حقیقت سے اور گہرائی میں جڑنا ہے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس مشق سے جو توجہ اور وضاحت ملی، اس کے بغیر وہ اپنی کتابیں سیپینز یا ہومو ڈیوس کبھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ سائنس کے لیے ذہن کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس اوزار نہیں ہیں۔ صحیح، ہم دماغ کو تو FMRI اسکینر سے دیکھ سکتے ہیں، جی، لیکن ہم ذہن کے ساپکس یعنی اس کے ذاتی تجربے کو نہیں ناپ سکتے۔ اچھا، ساپکس یعنی سائنس یہ تو دیکھ سکتی ہے کہ غصے میں دماغ کا کون سا حصہ روشن ہوا، صحیح، لیکن وہ غصے کا احساس کیسا ہوتا ہے اسے نہیں ناپ سکتی۔ بالکل، اور یہیں سے مصنف اپنے آخری اور سب سے اہم نقطے پر آتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ان کا حتمی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ الگورتھم ہمارے لیے ہمارے ذہنوں کو تشکیل دیں۔ واہ، مطلب یہ ایک دوڑ ہے کہ ہم خود کو پہلے سمجھیں، ورنہ کوئی اور ہمیں ہم سے بہتر سمجھ کر کنٹرول کرے گا۔ جی بالکل یہی۔ یہ واقعی گہری سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں ہم نے کتاب مکمل کر لی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔